السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم لیسن نمبر 8 اور 9 میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آج دونوں لیکچر کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسے دیکھیں، لائک کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں لاسٹ میں، ٹھیک ہے؟ لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمی زندگی ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کے لیے ایزی کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ دو پارٹ میں ڈیوائڈ ہوتی ہے، ایک آپ کی مکی زندگی اور ایک آپ کی مدنی زندگی۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ان کو ہم سیپریٹلی ہم ڈسکس کریں گے۔ سو پھر ہم نے اسٹارٹ کی تھی مکی زندگی کو بھی ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا 3 پارٹس میں۔ وہ جو 3 سال آپ نے مخفیانہ تبلیغ، اس کے بعد عالمی جو اعلامیہ آپ نے تبلیغ کی جو کہ دعوت الاسرہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور جو آپ نے اوٹ آف مکہ جیسے طائف گئے یا دیگر قبائل کے پاس گئے، تو یہ تیسرا حصہ۔ تو یہ ہم نے اب تک جو 7 لیکچرز ہوئے ہیں یہ والا پورشن ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ سیکنڈ پورشن، مدنی زندگی۔ مدنی زندگی کہاں شروع ہوتی ہے؟ تو آفٹر دی مائگریشن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ جس دن تشریف لائے، جس دن انٹر ہوئے، وہاں سے آپ کی مدنی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو مدنی زندگی کو ہم نے آج سے اسٹارٹ کرنی ہے جی، سوری۔ سو مدنی زندگی کو بھی ہم ڈیوائڈ کریں گے 3 مرحلوں میں تاکہ ہماری اسٹڈی ایزی ہو، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ تو سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں فتنے برپا کیے گئے، اندر اور باہر کی دشمنوں کی چڑھائیاں۔ یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے ابتدائے دخول مدینہ، یعنی آپ مدینہ میں انٹر ہوئے، وہاں سے یہ والا پورشن شروع ہوتا ہے اور یہ ختم ہوتا ہے صلح حدیبیہ تک، اوکے، جو کہ میرے خیال میں 6 ہجری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا حصہ ہے آپ کی جو مدنی زندگی ہے اس کا۔ اس کے بعد دوسرا پورشن ہے وہ صلح حدیبیہ سے سٹارٹ ہوتا ہے فتح مکہ، ٹھیک ہے؟ مکہ اور پلس جو آپ نے لیٹرز لکھے ہیں شاہان عالم کو، ٹھیک ہے، جو خطوط آپ نے لکھے ہیں، تو یہ ہوتا ہے، یہ مدنی زندگی کا دوسرا پورشن ہے۔ یعنی ان ایک کو ہم الگ الگ ہم اچھی طرح ڈسکس کریں گے۔ اور جو لاسٹ اور تیسرا پورشن ہے وہ ہے لوگوں کا دین میں جو درجوگ داخل ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ والا جو پورشن ہے، یہ مرحلہ آپ کی حیات کے آخر یعنی ربیع الاول یعنی 11 ہجری، ٹھیک ہے، وہاں تک ہے۔ تو مدنی زندگی کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے 3 پارٹس میں، اور ان ہر ایک کو ہم انشاءاللہ سیپریٹلی ہم اچھی طرح ڈسکس کریں گے۔ تو یہ آپ لوگ اپنی کاپی میں جٹ ڈاؤن کریں۔ سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دی نیکسٹ ٹاپک۔ فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کریں گے ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات، اوکے، جیسا کہ یہاں پہ ٹائٹل دیا ہے، ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات۔ اوکے جی، دیکھیں پیغمبر ختم مرتبہ نے کہاں سے ہجرت کی ہے؟ مکہ ٹو مدینہ، ٹھیک ہے؟ جب آپ مدینہ میں انٹر ہوتے ہیں تو مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے آپ کو کیا پڑتا ہے؟ واسطہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرسٹ آف آل، ان 3 میں سے فرسٹ آف آل کون ہے؟ تو ایک تو آپ کے کیا ہے؟ اصحاب ہے، خود آپ کے اصحاب، ٹھیک ہے؟ دوسرا کون سا کیا کہتے ہیں جو دوسری قوم ہے جس سے آپ کو وابستہ کرنا ہے، وہ ہے مدینہ کے مشرکین، مدینہ کے، اوکے؟ یاد ہے، چلو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا ان کے بارے میں۔ تیسرا جس قوم سے آپ کو وابستہ کرنا ہے وہ ہے یہود۔ یہ 3 کیٹیگریز مدینہ کے اندر ہیں، تو رسول کو ان 3 قوموں سے سابقہ درپیش تھا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اصحاب میں۔ تو اصحاب 2 ٹائپس کے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو انصار ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے مہاجرین۔ انصار کون ہے؟ جو خود مدینہ کے ریزیڈنٹس ہیں۔ مہاجرین کون ہے؟ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مکہ سے مائگریشن کی ہے، ہجرت کی ہے، ترک کیا ہے مکہ کو اور آئے ہیں مدینہ میں. یہ 2 اصحاب ہیں، ان سے آپ کو سابقہ درپیش ہے. اس کے بعد نمبر 2 ہے مشرکین. ٹھیک ہے، مدینہ میں کچھ ایسے مشرکین بھی تھے، ٹھیک ہے، جو بظاہر آپ کے سامنے آ کے اسلام ایکسپٹ کرتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں، بٹ ان ریالٹی وہ اپنی اصلی آبائی دین پر وہ قائم رہتے ہیں. جسے ہم قرآن میں انہوں منافق کہا ہے. سامنے آپ کے سامنے اسلام ظاہر کرتے ہیں، پیٹ پیچھے آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والی قوم بھی ہے. ان میں سب سے ٹاپ پر اگر میں بتاؤں تو یہ نام آپ یاد رکھیں، یہ کام آئے گا، عبداللہ بن ابی. اس کے بارے میں بتاؤں، دیکھیں یہ جو مدینہ میں تو جب رسول آئے تو انصار کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہے. ٹھیک ہے، 2 قبیلے تھے مدینہ کے بہت بڑے. ایک ہے اوس، دوسرا کیا ہے خزرج. ٹھیک ہے، یہ اوس اور خزرج یہ تقریباً لڑتے رہے ہیں 120 سال. 120 سال یہ دونوں آپس میں لڑتے رہے ہیں، اوس اور خزرج. ٹھیک ہے، اوس پلس خزرج. کس جنگ میں؟ اس جنگ کا نام ہے جنگ بؤاس. 120 سال یہ دونوں آپس میں کیا کرتے رہے ہیں؟ لڑتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہوا یوں کہ یہ جو عبداللہ ابی، یہ جو کیا کہتے ہیں عبداللہ بن ابی کا، تو جنگ بؤاس میں کیا ہوا، یہ 2 قبیلے تھے، یہ قریب تھے کہ اس کو کیا بنائیں، بادشاہ بنائیں. ٹھیک ہے، تو پیغمبر خطری مرتبہ جو ہی مدینہ میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ جو اوس و خزرج ہے ان دونوں کو کیا کرتے ہیں، آپس میں ملا دیتے ہیں. جو آپس میں دشمن تھے ان دونوں کو کیا کرتے تھے، آپس میں ملا دیتے تھے. تو اس کی جو دال غلطی تھی، ان دونوں کو لڑا کر خود بادشاہ بننے کے چکر میں تھا. ٹھیک ہے، اور ہم قریب تھا کہ یہ بادشاہ بنے. جب رسول اللہ مدینے میں آئے تو آپ نے ان دونوں کو تو بھائی بھائی بنایا، تو اس کی دکان تو یہیں پہ کلوز ہو گئی. تو یہ تو بے بس ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کی تو بہت بڑی، اس کو جو عہدہ ملنا تھا وہ تو ٹھپ ہو گیا. تو بظاہر یہ مجبور ہو کر اس نے کیا کیا ہے، رسول کے پاس اسلام ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے، بعد میں آپ جنگ بدر میں دیکھیں گے کیا منافقت کرتا ہے، جنگ احد میں کیا منافقت کرتا ہے. اچھا جی، غزوہ جبل النضیر ہے اس میں کیا منافقت کرتا ہے، ان جب ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ بظاہر اسلام قبول کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہی اصل مجرمانہ دین پر تھا اور اس نے بہت کیا کہتے ہیں نقصان اسلام کو پہنچایا. تو جنگ بؤاس کے بارے میں نے بتایا. اس کے بعد ہم یہ جو تیسری کیٹیگری ہے وہ یہود کی ہے. ٹھیک ہے، اور یہود کے بارے میں اگر میں تھوڑا ڈیٹیل جو میں بات کروں تو یہود جو ہیں وہ تھوڑے کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے یعنی کہ ڈیسنٹ لوگ تھے، اور اسی لیے جو یہود تھے وہ عرب کو کیا کہتے تھے، عرب کو وہ کہتے تھے امی. ٹھیک ہے، ان کو امی کہتے تھے. امی کا مطلب کیا ہے، ان پڑھ، جاہل، بدھو، وحشی. ٹھیک ہے، یعنی کہ امی کہتے تھے، یعنی کہ تم لوگ امی ہو، ان پڑھ ہو، وحشی ہو، جاہل ہو، بدھو ہو. اس کی نسبت ہم ڈیسنٹ لوگ ہیں، ہماری کیا ہے جی ثقافت ہے، ہماری کیا ہے تو ہمارے پاس تورات جیسی کتاب ہے. تو یہ لوگ فخر کرتے تھے. اور یہ یہود اتنی ان کی حکومت تھی کہ یہ جو عربوں کا مال اپنے لیے ماباح سمجھتے تھے، اٹھا کے لے جاتے تھے. کسی کو کوئی مجال نہیں تھی کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اتنے پاورفل تھے یہ. دوسرا یہ جو کیا کہتے ہیں یہود طاقتور تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کے پاس یہ تمام فنون میں اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ مہارت رکھتے تھے. ٹھیک ہے، ان پر اچھی مہارتیں تھیں. ان میں سے تمام غلہ ٹھیک ہے عربوں کو یہ پرووائڈ کرتے تھے. کھجور کے بڑے بڑے باغات ان کے پاس تھے، کھجور یہ پرووائڈ کرتے تھے. شراب، عرب سارے شراب پیتے تھے. ٹھیک ہے، شراب کی پروڈکشن ساری یہی کرتے تھے، یہود کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کپڑے جو بنتے تھے سارے یہ بھی ان کی فیکٹریاں بھی ساری یہود کے ہاتھ میں تھی. یعنی کہ کل ابھی بھی یہی ہے. ابھی بھی آپ دنیا کا پورا اقتصاد دیکھیں تو اصل جو اقتصاد ہے، مین چیزیں ابھی بھی یہود کے ہاتھ میں ہے.
ٹھیک ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ اس وقت ابھی ختم ہو گیا. ابھی فلسطین اسرائیل کی اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے, پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے, مسلمان خود بھی بے بس ہے, خاموش ہیں. فلسطین کے خلاف ایک کلب کھولنے کا تیار ہے, وہ اس لیے ہے, وہی اقتصاد کا چکر ہے, کیونکہ پورا اقتصاد ان کے ہاتھ میں تو اس وقت بھی تھا. ٹھیک ہے, بڑے ڈیسنٹ لوگ تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز جس کی وجہ سے اس کو پاور تھے, وہ یہ کیا کرتے تھے, یہ جو عرب تھے کوئی کام تو کرتے نہیں تھے, یہ لوگ ان سے کیا لیتے تھے, قرض لیتے تھے. اور مشرکین یہ کیا کرتے تھے, مشرکین کوئی عرب کے ان کو سود پر قرضے دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور جس کے بدلے میں یہود کیا کرتے تھے, گروہی طور پر ان کی زمینیں رکھ لیتے تھے. ٹھیک ہے, مطلب آپ مجھ سے لے لو بھائی $1,000 آپ لو, مطلب 1,000 درہم آپ مجھ سے لو, اس تاریخ کو نہیں لوٹایا تو یہ تو ایک زمین وہ گروہی رکھ لیتے تھے, زمین اڑا لیتے تھے, جس طرح سے ابھی فلسطین میں نہیں ہوا. تو یہ کام یہ لوگ کرتے تھے. تو اس وجہ سے یہ لوگ کیا تھے, یہ یہود کیا تھے, ان چیزوں کی وجہ سے یہ لوگ پاورفل تھے. اور اس وقت آگے بہت سارے قبائل تھے, لیکن جو ٹاپ ان کے جو قبائل تھے وہ 3 بہت بڑے قبائل تھے. ان میں سے 3 جو مشہور قبائل تھے, ان کے نام یاد رکھیں کہ مدینے میں یہود کے جو 3 مشہور قبائل تھے ان میں سے ہے بنو قینقاع, یہ ایک, بنو نذیر, اور لاسٹ میں ہے بنو قریظہ. ٹھیک ہے. یہ 3 قبائل جب رسول پاک مدینے میں آئے تو آلریڈی یہ 3 تھے. ان میں سے یہ دونوں کیا کرتے تھے, یہ اوس و خزرج, یہ دونوں سپر پاور عرب کے جو قبائل تھے, ان دونوں کو آپس میں لڑواتے تھے. انہوں نے ایک ٹرک اپنائی تھی, وہ یہ تھی کہ یہ جو بنو قینقاع تھے وہ خزرج کے حلیف تھے. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں کس کے حلیف تھے جی, یہ دونوں اوس کے. تو یہ 3 آپس میں ملے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کو بھڑکاتے تھے, یہ ان کو بھڑکاتے تھے, اور یہ دونوں بیوقوف آپس میں لڑتے رہتے تھے. اور ان کی عداوت جیسے میں نے کہا 120 سال جنگ بؤاس یہ لڑتے رہے یہ لوگ. تو ان دونوں کی لڑائی سے ان کی زمینیں یہ ہڑپتے تھے, ان سے سود کے پیسے اور ان کے تمام کیا کہتے ہیں اکنامی سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا. اور یہ بدو عرب آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو یہ رسول ختم مطلب کا کمال تھا کہ جو ہی آپ مدینے میں انٹر ہوئے ان دونوں کو بھائی بنایا. ان کی بھی ریت کی ہڈی ٹوٹ گئی, اور یہ جو مشرکین تھے ان کی بھی ہر ایک کی ہڈی ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. پھر پیغمبر ختم مطلب نے ایک نئے معاشرے کی وہاں پر تشکیل آپ نے انجام دی. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. اوکے, تھوڑا ہسٹری میں بتاؤں تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ سے نکلے ہیں, مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے مدینے میں انٹر ہوئے ہیں. مدینے میں آپ کا بہترین استقبال ہوتا ہے. جس تاریخ کو یاد رکھیں کہ کس تاریخ کو آپ مدینے میں انٹر ہوا ہے, تو وہ ہے جی جمعہ. ٹھیک ہے. 12 ربیع الاول 1 ہجری, کیونکہ ہجری کیلنڈر ہی شروع ہوا ہے, جو کہ بنتا ہے میرے خیال میں 27 سپتمبر. ٹھیک ہے. 622 اس تاریخ کو آپ مدینے میں پہنچ جاتے ہیں. اور بنو نجار, جیسے کہ میں نے ٹرانسلیشن میں بھی عرض کی تھی کہ بنو نجار کے ہاں کسی کا بٹھاتے ہیں, ابو ایوب انصاری. ٹھیک ہے. ان کے مقام پر آپ نے سکونت اختیار کی, اور اس کے بعد آپ نے جو قدم اٹھایا وہ مسجد نبوی کی تعمیر. ٹھیک ہے. مسجد نبوی کی تعمیر, جہاں پر بنو خدمی مرتبت کی اونٹنی پہ تھی وہیں پر وہ زمین آپ نے خریدی. وہی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کی جو زمین تھی جس سے آپ نے پرچیز کیا وہ 2 یتیموں کی تھی. وہ 2 یتیم ان کے نام پوچھے جاتے ہیں, ایک کا نام تھا سہل اور ایک کا نام کیا تھا سہیل. ٹھیک ہے. ان دونوں سے آپ نے اس زمین کو خریدی. اس کے بعد مسجد کا کام شروع کیا, خود آپ نے اصحاب کے ساتھ مل کر کام کیا, اور اس کے بعد مسجد نبوی 1 ہجری میں یہ تیار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور مسجد نبوی نہ صرف ایک مسجد عبادتگاہ تھی بلکہ یہ ایک درسگاہ بھی تھی. ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیمات یہیں پہ دیتے تھے. اس کے علاوہ یہ ایک پارلیمنٹ بھی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا جس کے اندر کیا کہتے ہیں مجلس شورا ہے. ٹھیک ہے. یا جو انتظامیہ وغیرہ مجلس انتظامیہ ہے, یعنی جو سیکورٹی کے جو امور ہیں, خلاصہ کلام کے تمام اجلاس مسلمانوں کے اسی مسجد میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ 1 ہجری کی بات ہے. اور 1 ہجری میں ایک اور اہم کوشچن آپ کو یاد رکھیں کہ اذان.
ٹھیک ہے. یہ اسی سال سے شروع ہوئی ہے، یعنی 1 ہجری سے. ٹھیک ہے، اذان کا آغاز 1 ہجری سے ہوا ہے. اس کے بعد پیغمبر اپنی مرتبت میں 2 بڑے کام انجام دیے ہیں. ٹھیک ہے، جو مدینے کو اسلام کا خلا بنانے میں کیا کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کی سے اہمیت کے برابر ہیں. وہ کام کیا ہے؟ تو سب سے پہلے مسلمانوں نے بھائی چارہ کی لیے انہوں نے دعوت دیا ہے. اس کو میں کہوں گا مواخات مدینہ. جی، آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آئے ہیں وہ تو کون تھے؟ مہاجرین. جو مدینے میں تھے وہ تھے انصار. ٹھیک ہے، پھر انصار میں اوس و خزرج. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ نے ان دونوں کے درمیان، مہاجرین و انصار کے درمیان آپ نے کیا کیا؟ رشتہ مواخات قائم کیا. ٹھیک ہے، اور یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو رشتہ مواخات کا جو رشتہ آپ نے اسٹیبلش کیا وہ کس کے گھر میں تھا؟ تو وہ تھا جی حضرت انس بن مالک. یہ کوشچن آپ کو یاد تھا. رشتہ مواخات کا جو اسٹیبلشمنٹ، یہ جو کام اسٹیبلش ہوا یعنی بھائی چارگی کا، وہ کس کے گھر پر ہوا؟ تو یہ انس بن مالک. ٹھیک ہے، اب یہ جو رشتہ مواخات تھا یہ کیسا رشتہ تھا؟ تو یہ ایک معاہدہ تھا. کیسا معاہدہ؟ خون و مال کا. ٹھیک ہے، خون و مال سے یہ جو رشتہ تھا یہ خون و مال سے مربوط تھا. تو اس میں یعنی اس رشتہ مواخات میں ٹوٹل جو پارٹیسپینٹ تھے، حصہ لینے والے تھے، ان کی تعداد ہے 90 آدمی تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں آدھے مہاجرین تھے، آدھے کیا تھے؟ انصار تھے. ٹھیک ہے، اس میں کیا طے ہوا؟ جیسے میں نے کہا کہ خون و مال کا رشتہ تھا، کہ اس میں طے یہ ہوا کہ مرنے کے بعد یعنی کوئی اگر انصار مرتا ہے تو اس کی جو وراثت ہے وہ اس کے نسبی وارثوں میں نہ جائیں، بلکہ اس کے وہی جو اخوی ہیں، جو مواخات رشتہ مواخات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنائے ہیں، وہ نسبی کے بجائے اخوی کو جائیں. یعنی کہ جو بھائی چارہ جس کو بھائی بنایا ہے اس کو جائے گی. فار ایگزامپل مثلا انصار میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کی مال زمین وغیرہ اس کے نسبی کیا کہتے ہیں ریلیٹیوز کو نہ جائیں، بلکہ جو مدینے سے مکے سے جو ہجرت کر کے آئے مہاجر بھائی یعنی جس کو اس نے بھائی اڈاپٹ کیا ہے اس کو جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ جنگ بدر تک ہی تھا. ٹھیک ہے، جنگ بدر کے بعد یہ حکم تبدیل ہوا ہے. اس کے بعد تو اس کی ظاہری بات ہے وہ سورہ آل عمران کی آپ آیت اٹھا کے دیکھیں تو ربع ہے، ثلث ہے، نصف ہے، سم ہے، سدس ہے. یہ خاص نسلی رشتہ داروں کے لیے اس قرآن نے مشخص کیا ہے. لیکن اس سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا تھا وہ یہی تھا. جن میں سے مثلا بہت سارے مثال ہیں. ایک مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھوں تو جو بھی یہ معاہدہ ہوا تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ربیع، ٹھیک ہے، اور پلس عبد الرحمن بن عوف، چونکہ رشتے مواخات میں یہ دونوں آپس میں کیا ہوئے تھے؟ بھائی بہنے تھے. تو سعد نے ایک بہت بڑی قربانی دی. اس نے اسی وقت ہی اپنے پورے مال کو ڈیوائڈ کیا 2 پارٹس میں. ٹھیک ہے، اور اس نے اپنی 2 بیویوں میں سے ایک ان کو دیا، کھیت میں سے ایک ان کو دیا، جانوروں میں سے ان کو دیا، یعنی برابر تقسیم کیا. اس طرح کر کے جو انصار تھے انہوں نے ایسی فداکاری کی کہ مہاجرین کو اصلا کو احساس ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے وطن کو ترک کیا، بلکہ ان کو احساس ہوا کہ بھائی ہم تو اصل وطن میں پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد ایک ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی تعاون کا ایمان. جی، اسی جو رشتہ مواخات میں یعنی جو بھی رشتہ مواخات آپ نے ایک انصار ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بناتے گئے تو لاسٹ میں ایٹ اینڈ مواخات کے بعد ایک معاہدہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو کہ خود قریشی اور کیا کہتے ہیں یہ جو یثربی جو اوس و خزرج تھے ان کے درمیان، اس معاہدے کے کچھ دفعات ہیں وہ میں بیان کروں رشتہ مواخات کے بعد. یعنی بھائی یہ جو دفعات میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس پر پابند ہوں گے کون؟ جو مہاجر ہیں وہ اور جو انصار ہے وہ دونوں. سب سے پہلا دفعہ یہ ہے کہ بھائی پیغمبر نے فرمایا کہ اس پر پیغمبر نے معاہدہ کیا کہ سب ایک کیا ہے امت ہے. ٹھیک ہے، آج کے بعد
یہ نہیں ہوگا تم اوس ہو، تم خزرج ہو، تم مہاجر ہو، تم انصار ہو، فرعون ہو، ثانی، کلہم واحد، کیا کہ کلہم امۃ واحدہ، ٹھیک ہے. یہ نمبر 2 جو اپنے معاہدوں کی دفعات میں سے ہے وہ ہے کہ دیت، کہتے ہیں کہ دیت کی ادائیگی کریں گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، سر ہوتا ہے یا وہ کیا کہتا ہے، کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو دیت. اور اگر کوئی کیا کہتے ہیں کوئی قیدی قید ہو جاتا ہے تو اس کا کیا دیں گے، فدیہ. ٹھیک ہے، یہ مل کے دیں گے. یہ دوسرا دفعہ تھا. تیسرا دفعہ یہ تھا کہ بھائی جو ظلم کر کے مطلب جو بھی ظلم کرے گا سب اس کے خلاف کیا کریں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. مطلب جو بھی ظلم کرے، یعنی کہ چاہے اوس میں سے ہو، چاہے خزرج میں سے ہو، مطلب چاہے انصار میں سے چاہے مہاجرین میں سے ہو، جو بھی ظلم کرے گا سب اس کے کیا ہوں گے، خلاف ہوں گے. یہ تیسرا دفعہ تھا. چوتھا دفعہ یہ تھا کہ بھائی کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، مومن یعنی کوئی بھی مومن کسی بھی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا. مثلا کسی مسلمان نے جا کر کسی یہودی کو مار دیا، ٹھیک ہے، اب یہ مسلمان آ کر اس مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا ہے، بھائی وہ کافر تھا. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں خون کا بدلہ خون، مسلمان تو مسلمان نہیں ہے. اگر مسلمان نے مسلمان کا قتل کیا تو اس وقت آپ کیا کہتے ہیں قتل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس مومن نے کسی کافر کو قتل کیا ہے تو اس مومن کو حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس کے بدلے اس کو قتل کرے. ٹھیک ہے، یہ چوتھا دفعہ تھا. اس کے بعد پانچواں کیا تھا جی؟ پانچواں یہ تھا کہ جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے. میں نے فرمایا کہ یعنی یہودیوں میں سے جو مسلمانوں سے ملے ان کی کیا کریں، ہم مدد کریں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بھائی تم پہلے سے یہود تھا تو اب بھی تم یہودی ہو، تمہارے ساتھ کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6 یہ ہے کہ بھائی کہا جاتا ہے کہ قصاص اگر کوئی مومن کو ناحق قتل کریں. بھائی یہ مومن ہے، ایک مسلمان ہے، مثلا انصار ہے یا مہاجر ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی ناحق قتل کرتا ہے، کون؟ کوئی مومن ہی. مطلب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو دیگر اس سے قصاص لیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ قتل و غارت گری بند ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کل تقریباً 15 کے قریب دفعات ہیں. تو ان سب کو بعد اس مواخات نے بیان کیا اور ان سب پر کیا کیا، معاہدہ کیا. ٹھیک ہے، یہ تھا جی مواخات مدینہ. اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو دوسرا سٹیپ مواخات مدینہ نے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے مدینہ میں اٹھایا، وہ تھا یہود کے ساتھ معاہدہ. دیکھیں آپ کو یہ ذہن میں رہے، ایک آپ نے مسلمانوں کے درمیان معاہدہ کیا ہے، اسے مواخات مدینہ کہا ہے ہم نے. ایک آپ نے مسلمانوں اور یہود کے درمیان آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ معاہدہ آپ نے کیا کہتے ہیں فصل ہجری میں کیا ہے بعد مواخات مدینہ. کہا جاتا ہے کہ یہ جو یہود کے ساتھ معاہدہ ہے، یہ معاہدہ مدینہ کے مسلمانوں اور کن کے ساتھ کیا ہے، مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ، ان کے درمیان آپ نے یہ معاہدہ کیا. اور اس معاہدے کے بھی کچھ دفعات ہیں. ان دفعات کو میں اگر صرف بیان کروں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا، یہ یعنی مسلمانوں کے یہودیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاہدہ کیا، اس سے پہلے تو میں نے عرض کیا کہ یہود اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، ان کا مال اپنے لیے مباح سمجھتے تھے. اچھا جی، ان پر کیا کرتے تھے، ان کو یہ لوگ امی کہتے تھے. اچھا جی، ان کو پیسے سود پر دیتے تھے تاکہ یہ اور بھی نیچے دب کے رہیں. ٹھیک ہے، تمام اقتصاد نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے حلیف کے چکر میں ایک دوسرے کو لڑا کر ان سے فائدے اٹھاتے تھے. تو پیغمبر نے ان سب کو قطع کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا. بھائی مدینے کے مسلمان اور یہودی کے درمیان آپ نے معاہدہ کیا. ان معاہدے کے دفعات سب سے پہلے یہ ہے کہ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے. یہ نہیں کہ کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ یہود ٹیکس لیتے تھے مسلمان، وہ وہاں کے جو عرب جو مشرکین تھے پہلے سے انصار تھے ان سے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ آج کے بعد یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے. یہ فرسٹ دفعہ. دوسرا ہے کہ بھائی جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے. اب یہ معاہدہ میں کر رہا ہوں، جو بھی اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے، کیونکہ اس معاہدے کے فریق کون ہے، مسلمان ہے.
فریق اول فریق دوم کون؟ یہودی ہے. تو یہ یہود اور مسلمان اب آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے. اگر کوئی مسلمان یہود سے لڑے، کوئی یہودی مسلمان سے لڑے، تو سب مل کے اسی سے لڑیں گے جس نے ابتدا کی ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا دفعہ تھا. اس کے بعد تیسرا دفعہ یہ تھا کہ بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر، میں لکھتا ہوں بنو اوف، ٹھیک ہے، بنو اوف کے یہود، جی بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے. یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تھوڑے معتدل قسم کے یہود تھے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے. ٹھیک ہے، اور یہ یہود ہم فورس نہیں کریں گے یہ بھی اسلام پر عمل کریں، اور یہ مسلمانوں کو فورس کریں گے کہ تم لوگ یہودی احکامات پر عمل کرو. نہیں، تم لوگ یہود اپنے دین کے مطابق عمل کریں گے، مسلمان اپنے دین پر. لیکن جو دین مسلمان جو اسلام کو سچا دین سمجھ کے ایکسپٹ کریں اس کی بات الگ، لیکن زور زبردستی جبر اکراہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی تیسرا شکست کی. اس کے بعد چوتھا دفعہ اگر ہم بات کریں تو فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرائے گا. ٹھیک ہے، یہ چوتھا تھا، یعنی کوئی بھی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرائے گا. اگر کسی مثلا اوس و خزرج فلان کے کیا کہ اوس مثلا بنو قینقاع کے حلیف ہے، تو ان سے اگر کوئی کچھ ہو گئی تو یہ مطلب پورے اوس والے یہ مجرم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ. ٹھیک ہے، سب مل کر اس کے خلاف اٹھ کر پھر جنگ برپا نہیں کرنی. نمبر 5 یہ تھا کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی. سب مل کر جو بھی مظلوم ہوگا اس کی سب مل کر کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ اور ہم 2-3 دفعات کو بیان کرتا ہوں، پھر اس ٹاپک کو میں کلوز کرتا ہوں. اچھا جی، نمبر 6 تھا کہ بھائی اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی، گشت و خون، اچھا کیا کہتے ہیں قتل و غارت، یہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. کیونکہ اس معاہدے میں مسلمان اور یہود تھے، تو آج کے بعد مدینے میں قتل و غارت، ٹھیک ہے، یا کوئی ہنگامہ آرائی، یہ سب کیا ہے؟ آج کے بعد حرام ہے. کوئی بھی نہ قتل و غارت کر سکے گا، نہ کوئی خون خرابہ، نہ کوئی ہنگامہ آرائی آج کے بعد، اس معاہدے کے بعد. ٹھیک ہے، تاکہ ایک امن پرامن مدینے کی فضا ہو. دفعہ نمبر 7 تھا کہ فرمایا کہ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی کیا کہتے ہیں بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو، تو اس کا فیصلہ اللہ اور محمد فرمائیں گے. بھائی یہ جو اس معاہدے کے جو حلیف ہے مسلمان اور یہود، اگر ان دونوں کے درمیان کسی بات پر کیا ہو گئی جی؟ نزاع پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا، تو جنگ نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، بلکہ اس کا فیصلہ رائے حل کی طرف جائیں گے. اور فیصلہ کس سے لیں گے؟ اللہ اور رسول سے. ٹھیک ہے، یہ 7ویں شک تھی. اور 8ویں یہ تھی کہ بھئی قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ مدینے میں ابھی تو انصار و مہاجرین ہے، تو تیسرا کیٹیگری کیا یہود ہے. اب انصار و مہاجرین تو ایک ہو گیا جن کو ہم نے ٹائٹل دیا مسلمان، اور یہود دوسرے. تو ان دونوں کے جو مشترکہ دشمن تھے، ٹھیک ہے، اب مشترکہ دشمن نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں کے دشمن تھے، وہ تھے کہ مکہ کے قریشی. ٹھیک ہے، قریش مکہ. ٹھیک ہے، تو پیغمبر نے اس معاہدے میں طے کیا کہ مسلمان اور یہود، یعنی اس معاہدے کے جو 2 فریق ہیں، یہ قریش کو مدینے میں اصلاً جگہ نہیں دیں گے، جو بھی آئے گا اس کو واپس کر دیں. ٹھیک ہے، تاکہ یہ لوگ قریشی آ کر مدینے میں نفوذ نہ کریں، کیونکہ مسلمانوں کو پتا تھا اگر کوئی قریشی آئے تو یہودیوں کو تو ویسے ہی مسلمان چپتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہودی تو یہ آپ یہودیوں کو بھڑکاتے اور یہودی ان کے مسلمان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا یہ ان کی معاونت کرتے. اس وجہ سے پیغمبر فرمایا کہ قریش اور اس کی مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی اصلاً. ٹھیک ہے، اور نمبر 9 جو تھا، بس اسی پہ اسٹاپ کرتا ہوں، جو کوئی یثرب پر حملہ آور ہو، یعنی جو کوئی مدینہ پر، ٹھیک ہے، کوئی بھی مدینہ پر حملہ آور ہو تو اس سے لڑنے کے لیے سب باہم کیا کریں گے؟ تعاون کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی بھی باہر کی کوئی طاقت اگر مدینے پر حملہ کرتی ہے تو اس صورت یہ نہیں دیکھا جائے کہ بھئی انہوں نے مسلمان پر حملہ کیا ہے، انہوں نے یہودیوں پر حملہ کیا ہے. نہیں، مدینے پر حملہ سب پر حملہ ہے. جو بھی مدینے پر حملہ کریں
تو اس معاہدے کے دونوں فریق یہود اور مسلمان دونوں پابند ہوں گے کہ سب مل کر اس کے خلاف کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس معاہدے کے بعد اپنے بڑا سا ٹائٹل کے ساتھ لکھتا ہوں کہ اس معاہدے کے بعد مدینہ اسلام کا کیا بن گیا جی؟ اسلام کا دارالحکومت بن گیا. اب اس معاہدے کے جو جتنے بھی جو میں نے دفعات بیان کیے ہیں آپ غور سے دیکھیں تو ہر دفعہ مسلمانوں کے نفع میں ہے، اسلام کے نفع میں ہے. اس معاہدے کے بعد اسلام تھوڑا اسٹرانگ ہوا پہلے کی نسبت. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد پیغمبر اپنی مرتبت نے 2 اسٹریٹجیز اپنائی، 2 منصوبے آپ نے اختیار کیے. وہ 2 منصوبے کیا تھے؟ دیکھیں، یہ جو قریش تھے ان کا جو تجارتی راستہ تھا وہ مدینہ کے کنار سے، یعنی کہ مطلب یہ مدینہ ہے تو ادھر سے ان کا گزر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو پیغمبر کو خدشہ تھا کہ یہ قریش دوسرے حال گزرتے ہیں اور یہ کہیں کبھی بھی یہ راستے سے بھی آشنا ہے، کبھی بھی حملہ ہو سکتے ہیں مدینہ پر. تو پیغمبر خدمت مرتبت نے 2 منصوبے اپنائے. پہلا منصوبہ یہ اپنایا کہ بھائی جو قبائل، ٹھیک ہے، جو قبائل اس شاہراہ، یہ جو جہاں سے قریش کی تجارتی راستہ گزرتا ہے مدینہ میں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد یا اس شاہراہ سے مدینہ تک کے درمیانی فاصلے میں آباد تھے، ان کے ساتھ پیغمبر نے فرمایا کہ دوستی اور تعاون کی جائے. ٹھیک ہے. اور نہ ان سے جنگ کیا جائے، ہمیشہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ یہ نظر رکھیں. یہ پہلا منصوبہ تھا پیغمبر کا. اور دوسرا منصوبہ پیغمبر کا کیا تھا کہ خود مدینے سے باطریقہ یہاں پر، یعنی کہ خصوصی یہاں پر گشتی دستے بھیجا جائیں. ٹھیک ہے، جو گشت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ قریش کے قافلوں پر نظر رکھیں، کہیں یہ ٹیڑھی آنکھ سے مدینے کی طرف نہ دیکھیں، مدینے پر حملہ نہ ہو. تو ایک تو پیغمبر نے جو 2 منصوبے اپنائے، ایک یہ تھا کہ بھئی یہاں پر جو قبائل بستے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ جنگ نہ کریں، ان کی ذمہ داری ڈالیں کہ وہ نظر رکھیں. دوسرا، یہاں سے مدینہ سے بھی، ٹھیک ہے، مدینہ سے بھی یہاں سے فوجی دستے بھیجے جائیں تاکہ وہ یہاں پر کیا کہتے ہیں ان کے جو حالات ہیں آنے جانے کا ان پر نظر رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ تو اب یہاں پر کلوز ہوا. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹلی کچھ کیا کہتے ہیں سریات اور غزوات کے بارے میں. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. ایک ہے سریات نبی، ٹھیک ہے، ایک ہے غزوات نبی. یہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں سریات سے کہتے ہیں تو یہ دونوں جنگ کی ٹائپ ہیں. ٹھیک ہے، جنگ کی 2 ٹائپ ہے، یا سریہ یا غزوہ. سریہ کسے کہتے ہیں کہ سریہ وہ جنگ جس میں پیغمبر اپنی مرتبت شامل نہ ہو، بلکہ آپ نے کیا بھیجا ہو؟ اپنا کوئی نمائندہ بھیجا ہو. خود فزیکلی اس جنگ میں شامل نہیں ہے لیکن رسول کا نمائندہ، رسول کی تائید اس جنگ کے لیے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ سریات ہیں. اور بہت سارے سریات اسلام میں ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. اور غزوات کیا ہے؟ تو غزوات جس میں خود پیغمبر اپنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکلی آپ نے حصہ لیا، فزیکلی آپ جا کے لڑے، ان کو ہم کہیں گے غزوات. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کچھ سریات اور غزوات کے بارے میں جو 1 ہجری میں ہوئے. کیونکہ 1 ہجری سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں 2 3 4 5 6 9 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحلت تک جتنے بھی سریات ہوئے ان لوگوں کا کوئی سر کریں گے. سب سے پہلا سریہ ہے، دیکھیں ایک اور بات تاکہ آپ لوگوں کو ایزی ہو، کتاب میں تو سب کو مکسر بنا کے دیا ہے، بہرحال اس کو ہم کچھ ایک اور طریقے سے پڑھیں گے تاکہ ایزی ہو. ہر سریہ کا سب سے پہلے ہم نام، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا تاریخ، کس تاریخ کو یہ سریہ ہوا، اس کے بعد اس سریہ کا امیر کون تھا، ٹھیک ہے، اس کا علمبردار کون تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی تعداد لشکر کی تعداد کتنی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وجہ، علت میں کیوں لڑی گئی یہ سریہ، ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں ہم اس سریہ کی مطلب نتیجہ کیا ہوا، ریزلٹ کیا ہوا اس جنگ کا. ٹھیک ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے. اچھا جی، سب سے پہلا جو سریہ ہے جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے سریہ سیف البحر. سیف البحر، ٹھیک ہے. اب یہ کس تاریخ کو ہوا ہے جی؟ رمضان 1 ہجری. ٹھیک ہے. اس کے امیر کون ہے؟ تو حضرت حمزہ.
ٹھیک ہے. اس کے جو علمبردار، ٹھیک ہے، علمبردار کون ہے؟ تو اس کے علمبردار ہے ابو مرشد کناز بن حسین، یہ علمبردار ہے. ٹھیک ہے. تعداد لشکر کتنی ہے، یعنی حملہ کے ساتھ کتنے لوگوں کو مہاجرین کو آپ نے بھیجا ہے؟ مہاجرین گئے اس میں، ٹھیک ہے، 30. ٹھیک ہے. اور کیوں بھیجا ہے، مطلب یہ جو سریا سے بدار ہے یہ کیوں واقع ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وجہ یہ تھی کہ کچھ قریشی قافلے جو مدینے سے جن کا راستہ گزرتا تھا، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شام سے آ رہے تھے تو ان قریشی قافلوں کا پتہ لگوانا. ٹھیک ہے. قریشی قافلے کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے بین الحقی مکتبت نے یہ حمزہ کی سربراہی میں 30 کے قریب مہاجرین کے لشکر کو روانہ کیا تھا، اور اس قریشی قافلے میں 300 افراد تھے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام جاتے ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو کوئی جنگ تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اور اس قافلے میں ابو جہل بھی تھا ساتھ میں. ٹھیک ہے. تو مسلمان جب وہاں پہنچتے ہیں اس جگہ پر جہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، تو ان قریب جنگ کے لیے آمنے سامنے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک شخص ہے جن کا نام ہے، اس کو ڈفرنٹ کلر میں لکھوں تاکہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ مجدی. یہ ہے قبیلہ جہنیہ، قبیلہ جہنیہ کے سردار جس کا نام تھا مجدی بن عمر. مسلمان اور یہ جو قریش ہے یہ سب چاہتے ہیں تیر اندازی ہونے کو تیار ہوتی ہے، لیکن یہ کیونکہ دونوں کا حلیف تھا تو یہ جا کر اس جنگ کو رکواتا ہے. بہرحال بغیر جنگ کے مسلمان وہاں سے واپس آتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتی ہے؟ نتیجہ بغیر جنگ کے واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اسی طرح سے ہی چلوں گا. تو یہ پہلا سریہ ہوا جس کا نام تھا سیف البحر. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا سریہ ہوا ہے وہ ہے جی سریہ رابع. ہر سریے کو اسی طرح سے آپ لوگ کو بنائیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں. یہ ہوا ہے، تاریخ اس کی ہے شوال 1 ہجری. ٹھیک ہے. اس کے امیر ہے حضرت ابو عبیدہ بن حارث. ٹھیک ہے. یہ اس کے امیر ہے. ٹھیک ہے. اور جو لشکر کی تعداد ہے جس میں 7 مہاجرین آپ کے ساتھ گئے. ٹھیک ہے. اور کیوں گئے؟ اور اس کا علمبردار تھا جی سطح بن اساسہ. ٹھیک ہے. یہ علمبردار تھے. ٹھیک ہے بھائی. کیوں سریہ رابع پیش آیا؟ تو کہا جاتا ہے کہ رابع کی وادی میں ابو سفیان، ٹھیک ہے، جس سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، یہ بھی وہی ایک قافلہ جو ابو سفیان کی سربراہی میں شام جا رہا تھا تو اسی کی نگرانی کے لیے پھر مقدم مرتبہ نے بھیجا تھا. تو ابو سفیان کے ساتھ 200 کا لشکر تھا. ٹھیک ہے. تو مقدم مرتبہ نے صرف ان کو مدد رکھنے کے لیے اس قافلے کو روانہ کیا ابو عبیدہ بن حارث کے ساتھ. تو یہ وہاں جاتے ہیں اور تیر اندازی بھی ہوتی ہے دونوں فریقین کے درمیان. ٹھیک ہے. ابو سفیان کے لشکر اور مسلمانوں کے درمیان، لیکن کوئی جنگ یہاں پر بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہاں پر کوئی جنگ، نتیجہ کیا ہے جی؟ بغیر جنگ کے مسلمان آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس جنگ میں ابو سفیان کے لشکر سے 2 افراد، ٹھیک ہے، جن کے نام ہے مقداد بن عمر اور دوسرے کا نام ہے عتیبہ بن غزوان. یہ دو اس قافلے سے آ کر مسلمانوں سے ملتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. اور یہ دونوں مکہ سے آئے ہی یہیں تھے، اسی لیے آئے تھے کہ تاکہ یہ لوگ اسی بہانے سے جا کے مسلمانوں سے ملے. تو یہ دوسرا سریہ جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد جو تیسرا سریہ ہے وہ ہے سریہ خرار. ٹھیک ہے. سریہ خرار یہ تیسرا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ شد لگائیں، خرار. سریہ خرار یہ کب ہوا جی؟ ذیقعدہ میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی 1 ہجری کی ہے. اس کے امیر کون ہیں جی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ اس کے سردار ہیں. ٹھیک ہے. اور علمبردار حضرت مقداد بن عمر، یہ علمبردار ہیں. ٹھیک ہے. اور تعداد لشکر
اگر ہم بات کریں تو 20 آدمی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کیوں گئی، علت کیا تھی بھائی، یہ جو سیریا کیوں پیش آئی؟ تو یہ اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش کے قافلے کا پتہ لگوانا تھا، ٹھیک ہے. اور ان کو تاکید کی تھی کہ بھئی آپ خرار سے آگے نہیں جانا. تو یہ قافلہ راتوں کو دن کو پیدل جاتا اور راتوں کو سکونت اختیار کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا. بالآخر کوئی بھی جنگ نہیں ہوتی ہے، یہ جب وہاں پہنچے تو قافلہ گزر گیا تھا. تو نتیجہ بغیر جنگ کا یہ ختم ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ تھی سریہ خرار. جب جنگ ہو نہ ہو، بہرحال یہ عملیات کیے گئے ہیں تو تاریخ میں سب ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں ذہن میں ہونے چاہیے. اوکے، اس کے بعد جو تیسرا سریہ ہے، بلکہ تیسرا سریہ نہیں ہے بلکہ ہے جی غزوہ، ٹھیک ہے. اوکے، اس غزوے کو کہتے ہیں غزوہ ابوا. اوکے، یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ ابوا کا دوسرا نام کیا ہے، تو غزوہ وادان، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ ابوا کا دوسرا نام کیا ہے، تو غزوہ وادان. ایک اور کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا غزوہ کون سا ہے، تو وہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پیش آتا ہے جی 2 سفر کو، یعنی دوسرے سفر، 2 سفر. اور یہ بھی 1 ہجری میں ہی ہے، بلکہ نہ 1 ہجری میں، بلکہ 2 ہجری 2 ہجری میں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے بات لوگ اس طرح کرتے ہیں، آپ لوگ اور سے دقت کریں. 2 ہجری میں جنگ کیا کہتا ہے، بدر بھی ہوئی ہے. تو جنگ بدر یہ سفر میں ہوئی ہے، جنگ بدر بعد میں ہوئی ہے. آج تو دونوں 2 ہجری میں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں 2 ہجری میں ہوئے، تو جنگ بدر پہلے نہ، جنگ بدر سے پہلے جو غزوہ وادان تھا یہ پہلے ہوا ہے. تو امیر کون ہے، تو خود غزوہ ہے تو خود رسول اللہ خود اس کے کیا ہے، امیر ہے، ٹھیک ہے. اور تعداد لشکر کی بات کریں تو 70 ہے، یعنی 70 آپ کے ساتھ ہیں مہاجرین، ٹھیک ہے. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو ظاہر بات ہے مدینہ پہ ایسے ہی تو نہیں چھوڑا. مدینہ میں آپ نے جو اپنا نائب بنایا ہے وہ ہے سعد بن عبادہ، جن کو آپ نے اپنا نائب بنایا ہے کہاں پر، مکہ میں. اور مدینہ میں اپنا نائب بنا کے پھر آپ اس غزوے کے نکلے ہیں. اور اس کے علمبردار حضرت حمزہ اس کے علمبردار ہے، ٹھیک ہے. تو مقصد کیا تھا، علت کیا تھی اس غزوے کی، تو اس غزوے کا جو مقصد تھا وہ قریش کے قافلے کا راستہ روکنا تھا، ٹھیک ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادان کے مقام پر پہنچے تو کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آتا، کیونکہ وہ قافلہ آلریڈی گزر گیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جنگ ختم ہوا تھا، تو وہاں پر کیا کہتے ہیں وادان میں 15 دن اسٹے کرتے ہیں. 15 دن کے بعد یعنی کہ مدینے سے باہر رہے، اب پھر واپس مدینے میں آتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا جی، وداؤٹ جنگ یہ غزوہ بھی یہاں پر کلوزٹ ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم نیکسٹ کی بات کرتے ہیں. نیکسٹ بھی غزوہ ہی ہے جسے کہتے ہیں غزوہ بوات، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ کب پیش آیا جی، 2 ہجری میں ہی. کب، ربیع الاول میں پیش آیا ہے یہ غزوہ بوات. اور یہ کیونکہ غزوہ ہے تو امیر خود رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے. اور تعداد لشکر ہے تو تعداد لشکر کی بات کریں تو 200 ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علمبردار کی بات کریں تو سعد بن ابی وقاص یہ علمبردار تھے، ٹھیک ہے. اب مدینہ کا امیر کون تھا، جس غزوے میں رسول نے ظاہر بات ہے خود مدینہ کا کیا کہتا ہے امیر آپ نے معین کیا ہے، تو وہ تھے سعد بن معاذ. یہ مدینہ کے کیا تھے یہ رسول کے نائب تھے مدینہ میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے لائے ہیں اس لیے. اچھا جی، اس جنگ کا جو مقصد تھا، وجہ علت کیا تھی، تو علت یہ تھی کہ یہاں پر بھی قریش کے ایک قافلے کا پیچھا کرنا تھا جو کہ امیہ بن خلف، ٹھیک ہے، کا دشمن، اس سمیت 100 آدمی، ٹھیک ہے، پلس 2500 بلکہ 2500 اونٹ تھے. تو انہیں کا تعاقب کرنا تھا، ٹھیک ہے. تو اس جنگ میں بھی کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، نہ کوئی جنگ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. بہرحال یہ جنگ بھی تاریخ میں سب سے بہرحال آپ کے ذہن میں رہیں. اس کے بعد ایک اور غزوہ ہے، وہ ہے جی غزوہ صفوان.
غزوہ صفوان، جی غزوہ صفوان کا پیش آیا، یہ بھی ربیع الاول 2 ہجری میں پیش آیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس غزوے کی وجہ کیا تھی، علت کیا تھی؟ تو علت یہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ قرز بن جابر فہری، ٹھیک ہے، اس نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، حملہ کیا، ٹھیک ہے، اور کچھ مویشیوں کو لوٹ کے لے کے گیا. ایک قرز بن جابر فہری نے اس نے مدینے کی چراگاہ پر حملہ کیا، چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ کے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 70 افراد، لشکر کتنے، 70 ہے، امیر خود رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو لے کر آپ یہی صفوان نامی جگہ پر آپ پہنچے. سوری یہ سواد سے لکھا ہے، سین سے ہمیں صفوان ہے، ٹھیک ہے، تو صفوان نامی جگہ پر آپ پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن وہ ہاتھ نہیں آتے ہیں، وہ وہاں سے نکل چکے ہوتے ہیں جب تک رسول وہاں پہنچے ہیں. تو اس کا نمبردار خود حضرت علی علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے. اور نتیجہ غزوہ جنگ یہ بھی یہاں پر گھوشت ہوتی ہے. اور پھر ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مدینے کا امیر کون ہے، یہاں پر کس کو امیر بنا کے آپ آئے؟ تو کہا جاتا ہے کہ زید بن حارث، ان کو اپنے مدینے کا کیا بنایا جی، سفیر بنایا. اوکے جی، یہ بھی یہاں پر ختم ہوا. اس کے بعد ایک اور غزوہ ہے جس کا نام ہے غزوہ ذی العشیرہ. غزوہ ذی العشیرہ، غزوہ ذی العشیرہ یہ کب پیش آیا جی، جمادی اول کو، ٹھیک ہے. اب تو میرے مارکرز بھی رک گئے ہیں سارے. تو یہ بھی 2 ہجری، ٹھیک ہے، 2 ہجری کے اواخر ہے اب تو، ٹھیک ہے. اور یہاں پر امیر کون ہے جی، خود رسول اللہ ہے، کیونکہ غزوہ ہے یہ، ٹھیک ہے. اور جو تعداد لشکر ہیں وہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 150، بعض کہتے ہیں 200. ہم 200 کو ہی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہتے ہیں یہاں پر مقصود کیا تھا، تو مقصود یہ تھا کہ ایک قافلہ قریش کا جو شام جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کا تعاقب کرنا تھا، ٹھیک ہے، قریشی قافلے کا اس کا تعاقب کرنا تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اس جگہ پر تو آلریڈی یہ قافلہ نکل چکا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ مکہ سے شام جا رہے تھے اس وقت. تو اس قافلے کا آپ نے تعاقب کرنا تھا دعوت العشیرہ، اس کیا کہتے ہیں غزوہ ذی العشیرہ میں. اور اس کے جو سربراہ تھے خود ابو سفیان تھے، ٹھیک ہے. تو جب رسول اللہ وہاں پہنچے تو یہ آلریڈی وہاں سے شام جا چکے تھے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وہی جنگ ہے، یہ وہی قافلہ ہے کہ جب شام سے یہ واپس آ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر حملہ کیا. یہ قافلہ خود تو جان بچا کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ قافلہ نکل جاتا ہے. لیکن اس قافلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے 1000 اونٹ، ٹھیک ہے، اور 50,000 دینار، ٹھیک ہے، مالیات حاصل کیا، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں لایا، ٹھیک ہے. اور یہی وجہ بنی جنگ بدر کی، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمانوں نے ان کا کافی مال لوٹا تھا. کیونکہ اس سے پہلے جو غزوہ صفوان میں ہم نے کہا تھا کہ جو قرز بن جابر تھے انہوں نے مسلمانوں کے مویشی لوٹے تھے، تو ان کا بدلہ تو کیا کہتے ہیں چوری کیے تھے، چھاپا مار کے، ٹھیک ہے، لوٹ مار کی تھی. ظاہر بات اس کا بدلہ لینا تھا تو وہ بدلہ اس شکل میں لیا گیا تھا. ہاں اس کا علمبردار میں نے لکھا ہے حضرت حمزہ ہے علمبردار، ٹھیک ہے. تو یہ جنگ کچھ اس طرح سے ختم ہوتی ہے کہ واپسی پر، یعنی کہ یہ لوگ جب شام جا رہے تھے تو کوئی جنگ نہیں، کیونکہ مسلمان لیٹ پہنچے، یعنی نکل چکے تھے. لیکن واپسی پر خود تو نکل کے بس نکل گئے، لیکن ان کا مال و متاع مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اس کے بعد ہم اگر نیکسٹ کی بات کریں، اب یہ تو مٹ رہا ہے، اب آپ لوگ دقت کریں. اوکے، نیکسٹ ہے سریہ نخلا، ٹھیک ہے. یہ اب تو سریہ ہے، غزوہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. سریہ نخلا یہ پیش آ جاتا ہے جی رجب 2 ہجری میں، ٹھیک ہے. اور اس کے جو امیر ہے وہ ہے عبداللہ بن جہش، عبداللہ بن جہش اس کے امیر ہیں.
اور کہا جاتا ہے کہ ان میں جو 13 لشکر تھی وہ 6 اونٹ تھے، ٹھیک ہے، 12 افراد کے ساتھ 6 اونٹ بھی تھے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے لیے سواری کا بندوبست ہو۔ اور اس کا کیا کہتے ہیں مقصد جو تھا، وہ مقصد کیا تھا؟ تو مقصد کہا جاتا ہے کہ طائف اور مکہ کے درمیان وادی نخلا میں قریش کے ایک قافلے کا تعاقب کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ جب یہ مسلمان یہاں سے نکلے اور جب نخلا پہنچے تو یہ قافلہ کہا جاتا ہے کہ کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا، تو جس پر عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمر بن خضرمی اور حکیم بن قسام، یعنی یہ 3 افراد تھے، جنہوں نے جنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن ہوا یہ کہ بعد میں مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور عمر بن خضرمی کو تیر مار کر اس کو وہیں پہ مار دیا۔ باقی لوگوں میں سے عثمان اور حکیم کو گرفتار کیا، ٹھیک ہے، جبکہ نوفل بھاگ نکلا۔ مسلمانوں نے سارا سامان ان سے کھینچ لیا اور مدینہ لایا، اور بعد میں مسلمانوں نے اس سے خمس نکالا۔ اور یہ بھی یاد رہیں کہ یہ اسلام میں سب سے پہلا نکالنے جانے والا خمس تھا۔ یہ کچھ پوچھا جاتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا خمس کس غزوہ میں نکالا گیا؟ تو وہ غزوہ نخلا، ٹھیک ہے، اس موقع پر سب سے پہلے خمس نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ پہلا مقتول اور پہلا قیدی میں، یعنی کہ یہاں پر عمر خضرمی مارا گیا، ٹھیک ہے، اور عثمان گرفتار ہوا، تو پہلا قیدی اور پہلا مقتول بھی اسی کیا کہتے ہیں سیریا میں ہوا۔ اور اس کے بعد جب بھی مدینہ آتے تھے، کوئی بات میں مینشن کروں کہ یہ جنگ ہوئی ہے رجب میں، اور رجب تو ماہ حرام میں سے ہے جس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرکت پر ناراض ہوئے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم میں نے نہیں دیا تھا، اور سامان، قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سے میں نے تم لوگوں کو روک دیا تھا۔ تم لوگوں نے خلاف کام کیا، یہ ٹھیک ہے، تم لوگوں نے خلاف کام کیا، یہ ٹھیک ہے۔ ادھر مشرکین نے پروپیگنڈا پھیلایا، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ بھائی مسلمانوں نے اللہ کے حرام کردہ مہینوں کو بھی نہیں بخشا۔ تو بالآخر قرآن کی ایک آیت ہے، وہ نازل ہوتی ہے کہ سَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ، وہ جو سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو جو قید لگے لائے تھے ان کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، مقتول اور اس کے جو وارثین ہیں ان کا خون بہا ادا کیا۔ بہرحال تو یہ سیریا، یہ بھی سبب بنتا ہے کس کا؟ جنگ بدر کا، کیونکہ جنگ بدر سب سے بڑی جنگ ہے، تو یہ وادی نخلا والی جنگ بھی ایک سبب بن جاتا ہے غزوہ بدر پیش آنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں، یہ جو کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جنگ کب واجب ہوئی، تو جنگ بھی اسی 2 ہجری میں ہی واجب ہوئی ہے۔ قرآن کی صحیح آیت آئی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ، خدا کی راہ میں کیا کرو؟ جہاد کرو، جو تم سے کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی 2 ہجری میں پیش آیا، یعنی کہ جنگ، وجوب جنگ کی فرضیت کب آئی ہے؟ یہ 2 ہجری میں۔ اور 2 ہجری کا ایک واقعہ میں بتاؤں تو قبلہ کا حکم، ٹھیک ہے، یہ پیش آیا ہے شعبان 2 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ خدا کی طرف سے حکم آیا کہ بیت المقدس سے آپ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، بیت المقدس کی بجائے آپ خانہ کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں یہیں پہ سٹاپ کروں۔ تو یہ کچھ سریات اور غزوات تھیں جو 1 اور 2 ہجری میں رونما ہوئی، اور ان میں سے کچھ غزوات اور سریات ایسی تھیں کہ جو اسلام میں سب سے بڑی جو جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر، اس کے لیے سبب بنی۔ تو اس کے بعد کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر نمبر 9 میں ڈائریکٹلی غزوہ بدر، جس کو غزوہ بدر کبریٰ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل محمد وعجل کتاب الرحیق المختوم ویڈیو لیکچر نمبر 9 آج ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو لیکچر نمبر 8 میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ نبی پاک سے ڈیوائڈ ہوتی ہے،
تو پہلا حصہ وہ تھا کہ جس میں مدینے پر چڑھائیاں کی گئی، بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں اور سریات ہوئے ہیں، غزوے ہوئے ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 صلح حدیبیہ اور شاہان عالم کو جو اپنے خطوط لکھے تھے وہ ہیں، اور نمبر 3 جو تیسرا پورشن جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ لوگوں کا جو اسلام میں داخل ہونا یا نبی پاک کی وفات سے پہلے آخری ایام ہے۔ تو ان 3 کو ہم نے 1 by 1 پڑھنا ہے۔ تو فی الحال ہم یہ جو فرسٹ پورشن ہے یہ پڑھ رہے ہیں کہ مدینے میں انٹر ہونے کے بعد جو جنگیں ہوئی، سریات ہوئی، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے جو غزوہ ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، وہ ہیں غزوہ بدر، ٹھیک ہے۔ اسے غزوہ بدر کبریٰ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر صغریٰ بھی ہے، کبریٰ بھی۔ غزوہ بدر صغریٰ کون سا ہے؟ تو کل ہم نے ڈسکس کی تھی کہ غزوہ ذی العشیرہ یا غزوہ ذی العشیرہ یا عشیرہ دونوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اس کو غزوہ بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ تو وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو غزوہ تھا یہ اس غزوے کا سبب بنا ہے۔ اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ابو سفیان جو کہ ایک قافلے کے ساتھ یہ کہاں جا رہا تھا؟ جی شام جا رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کے لیے آپ نکلے تھے۔ بلاخر جب نبی وہاں پہنچے تو یہ آلریڈی یہ قافلہ ابو سفیان کی جو سربراہی میں تھا یہ وہاں مدینے کے راستے سے گزر کے شام چلا گیا تھا۔ لیکن جب یہ قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا تو پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاتا ہے کہ 200 کے قریب اصحاب تھے تو ان پر حملہ کیا، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان اور لوگ تو بچ نکلے لیکن کچھ مال و متاع سامان ہاتھ آیا۔ تو یہی جو غزوہ ہے یہ غزوہ بدر کا کیا بنا؟ سبب بنا۔ جی ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ اس غزوے میں ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ بھائی محمد نے اپنے اصحاب کے ساتھ ہمارے قافلے پر حملہ کیا ہے، یہاں پر اس موضوع کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے اسی وقت فوری ایک شخص کو جس کا نام ہے زمزم بن عمر غفاری، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہاں بھیجا؟ انہوں نے فوری ان کو بھیجا مکہ میں تاکہ قریش کو بتائیں کہ محمد نے وہ قافلہ جس کا سربراہ ابو سفیان تھے، جن میں تمہاری لاکھوں کی مالیت تھی، کہا جاتا ہے کہ 1000 اونٹ تھے، ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 50,000 دینار تھے، ٹھیک ہے۔ تو بھی بہرحال بہت زیادہ مال و متاع تھا۔ تو اس نے اس کو روانہ کیا کہ جلدی جاؤ، جا کے مکہ میں جا کے قریش کو یہ خبر دو کہ محمد نے اپنے اصحاب کے ساتھ ہمارے قافلے پر حملہ کیا ہے۔ تو یہ جاتا ہے، جا کر مکہ میں آواز دیتا ہے کہ اے قریش والو، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد اور ان کے ساتھیوں نے دعویٰ بول دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اعلان کرتا ہے تو یہ سن کر مکہ میں لوگ دوڑتے ہیں اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ بعض تو خود بخود آ جاتے ہیں جنگ کے لیے، چلو بھائی محمد کے ساتھ اب جا کر ہم کیا کریں، مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور بعض خود نہیں آتے ہیں، بعض اپنے نمائندے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کچھ کا اگر میں نام بتاؤں تو ابو لہب، ٹھیک ہے، اس نے اپنے قرضدار کو بھیجا، اس نے کسی کو قرض دیا ہوتا، اس نے کہا کہ میں تمہیں قرض معاف کر دوں گا، تم میرے جگہ پر جاؤ قریشیوں کے ساتھ محمد کے خلاف لڑنے کے لیے۔ یا اسی طرح باہر بہت ساروں نے اپنے کیا کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو بھیج دیا، کسی نے اپنا نائب بنا کے بھیج دیا۔ بہرحال یہاں سے لشکر بنتا گیا، کہا جاتا ہے کہ 1300 کا لشکر بنا مکہ میں، ٹھیک ہے۔ کس کے لیے؟ جی اس غزوے کے لیے۔ وجہ کیا بنی؟ یہ والی غزوہ، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یوں کہ یہاں سے 1300 کی تعداد میں مکہ سے مشرکین نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، قریش، اور ان 1300 کے ساتھ اگر ہم گھوڑوں کی بات کریں تو 100 گھوڑے ہیں ان کے پاس، زرہم کی بات کریں، ٹھیک ہے، ان کی بات کریں تو 600 ان کے پاس زرہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو اگر میں بات کروں سپاہ سالار مشرکین مکہ کا تو سپاہ سالار یہاں پر
یہ ابو جہل ہے، ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جب وہاں سے نکلے، یہ 1300 بندے، تو ایک دن میں یہ لوگ کیا کرتے تھے، بہت ہی عیشی کے ساتھ ایک دن میں یہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ کھاتے تھے، مزے اڑاتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ لشکر، یہ جو 1300 کا لشکر تھا، وہ کہاں پہنچا، کہتے ہیں کہ وہ یہ لشکر جوفا نامی اس جگہ پہ پہنچا، تو ان کو، اس لشکر کو ابو سفیان کا پیغام آتا ہے. پیغام یہ آتا ہے کہ ابو سفیان ان کو پیغام بھیجتا ہے کہ تم سب واپس کہاں آ جاؤ، مکہ آ جاؤ، میں محمد کے حملے سے میں بچ کر نکل چکا ہوں، ٹھیک ہے، میں مکہ پہنچ چکا ہوں، تم لوگ بھی واپس مکہ آ جاؤ، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ پیغام آیا تو مکے کے لشکر میں بہت ٹوٹ پھوٹ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، باہمی اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اور ابو جہل، اس کا غرور اتنا تھا کہ یہ تو واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم وہاں پر نہ جائیں گے، مکہ میں نہیں جائیں گے اور محمد سے نہیں لڑیں گے، تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے. یہ کہتا تھا کہ وہاں جا کر ہم 3 روز قیام کریں گے، اور کیا کہتا ہے، اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے، لوگوں کو شراب پلائیں گے. اچھا، اس کے بعد ہماری لونڈیاں وہاں پر کیا ناچ گانے کریں گے، پھر سارا عرب ہم پر فخر محسوس کرے گا اور ہمیشہ ہمارا روب بھی رہے گا، ہم بڑے پاورفل لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو ابو جہل اور دیگر جو افراد تھے وہ انہوں نے ابو سفیان کی بات نہیں مانی، یہ واپس مکہ نہیں گئے، یہ انہوں نے آگے بڑھنا چاہا مدینہ کی طرف. تو یہاں پر ایک شخص کا کردار جس کو مینٹین کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس کا نام ہے اخنس بن شریق، ٹھیک ہے. اس نے مشورہ دیا کہ بھائی ابو سفیان جب بچ کے نکلے ہیں، ہم جس کی جان بچانی تھی وہ تو مکہ پہنچ گیا ہے، سو ہمیں بھی واپس جانا چاہیے، ہم آگے نہ جائیں، ٹھیک ہے. اس نے مشورہ دیا کہ واپس چلیں. لیکن ابو جہل تو اتنا غرور اس کے اندر بھرا ہوا، اس نے کہا، اس نے اس کی بات کو کیا کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. نہیں بھائی، ہم نے مکہ جانا ہی، مدینہ جانا ہے، اور وہاں جا کر 3 دن ہم نے قیام کرنا ہے، اونٹ ذبح کرنا ہے، شراب پینا ہے، یہ کرنا ہے، سفر کرنا، یہ والی ساری باتیں بتا دی. جب یہ باتیں بتا دی تو یہ ظاہری بات ہے، یہ تھا جو کیا کہتے ہیں اخنس بن شریق، یہ ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنو زہرہ، ٹھیک ہے، اس کا سردار ہے یہ. تو یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تم میری بات نہیں مانتے ہو تو پھر میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو واپس لے کے جاتا ہوں. اس کے قبیلے کے کتنے لوگ تھے؟ 300. تو یہ 300 افراد کو لیتا ہے، یہ واپس مکہ چلا جاتا ہے. یوں جو مشرکین کا جو لشکر ہے وہ 1300 سے کم ہو کر 1000 کا لشکر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بڑے فخر کے ساتھ اب مکے کی طرف، کیا کہتے ہیں، مدینے کی طرف یہ لوگ بڑھتے ہیں. ادھر ہم بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریم کے بارے میں. اس کو مٹا دیں. اب فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مشرکین کا جو اتھینٹک جو لشکر ہے جو لڑنے آ رہا ہے وہ 1000 رہ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو آمادہ کرتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 300 افراد یا کیا کہتے ہیں 313 مسلمانوں کا کیا ہے تعداد ہے لشکر. یہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد ہے، ٹھیک ہے، جن میں سے کہا جاتا ہے کہ 83 مہاجر تھے، ٹھیک ہے، اور باقی سارے کیا تھے، باقی سارے انصار تھے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے. مسلمانوں کے پاس گھوڑوں کی بات کریں تو صرف 2 ہی گھوڑے تھے، ٹھیک ہے، صرف 2 ہی گھوڑے. ایک زبیر بن عوام، اور ایک گھوڑا کس کا ہے جی، دوسرا گھوڑا حضرت مقداد بن اسود کندی نام ان کا، ٹھیک ہے، ان کا گھوڑا ہے. 2 ہی گھوڑے ہیں پورے مسلمان کے لشکر میں، ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ باقی کیا تھے، تو کہا جاتا ہے کہ 70 اونٹ تھے، ٹھیک ہے، اور جن پر ہر ایک اونٹ پر کہا جاتا ہے کہ 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے. ایک سوار ہوتا، 2 چلتے، پھر دوسرا سوار ہو جاتا، پھر باقی 2 چلتے. اس طرح کرتے ہوئے ٹوٹل اونٹوں کی تعداد اتنی ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے لشکر میں دیکھا جائے تو 9 یا 10 اونٹوں کو ڈیلی ذبح کر کے کھا رہے ہیں سواریوں کے لیے، تو الگ بات، ٹھیک ہے.
یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نے یہاں پر شرکت کی، تو کل میں نے بات کی تھی کہ جس غزوے میں بھی نبی نے شرکت کی تو مدینے کو ایسے ہی چھوڑا، ہمیشہ کسی نہ کسی کو نائب بنا کر آپ نکلتے تھے. تو نائب کس کو بنایا مدینے کا؟ تو وہ ہے جی حضرت ابن ام مکتوم. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے کیا بنایا؟ مدینے کا نائب بنایا. ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 300 یا 313 کا جو لشکر ہے، اس کو آپ نے 2 گروپ میں ڈیوائڈ کیا. ٹھیک ہے، مہاجرین کا الگ کر دیا، انصار کا الگ، انصار کا گروپ الگ کر دیا. پھر جو مہاجرین کا جو پرچم تھا وہ آپ نے پرچم دار حضرت علی کو بنایا. ٹھیک ہے، جبکہ جو انصار کا پرچم دار ہیں وہ حضرت سعد بن معاذ، ان کو انصار کا آپ نے کیا بنایا؟ پرچم دار بنایا. ٹھیک ہے، اور جو کمپلیٹ جو جنرل کمانڈ ہے وہ مطلب جو جنرل کمانڈ ہے سوری وہ کون ہے جی؟ وہ آپ نے بنایا حضرت مصعب بن عمیر کو. ٹھیک ہے، اور سپاہ سالار کی حیثیت سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہدہ سنبھالا. ٹھیک ہے، مطلب جو جنرل جو کمپلیٹ جو کیا کہتے ہیں جنرل کمان ہے وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا. ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر اب کیا ہوتا ہے جی؟ اب کچھ واقعات ہوتا ہے. بہرحال یہ پوری داستان ہے، آپ لوگ سارے بخوبی آ رہے ہیں، میں پورا ڈیٹیل بیان نہ کروں تاکہ یہ ویڈیو دونوں میں جو اہم پوائنٹ ہے سب کو میں مینشن کر رہا ہوں. ادھر لشکر اسلامی کے حالات کو آپ دیکھیں تو رات کو موسلادھار زبردست بارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مسلمان سکون کی نیند سوتے ہیں جبکہ وہ وہاں پر بے سکونی سے ہیں، اور مسلمان آلریڈی ایک ایسے جگہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا جہاں پر کیا تھا، ایک تو بارش ہوئی. ٹھیک ہے، تو مسلمان سکون سے سوتے رہے رات بھر، اور وہ بے بسی کی حالت میں جاگے رہے اور بارشوں میں سردی سے کانپتے رہے. ٹھیک ہے، یہ ایک وجہ. دوسرا کیا ہے، آپ سورہ انفال اٹھا کے دیکھیں تو ان کے بارے میں ذکر ہے. نمبر 2 یہ ہو کہ مسلمان ان سے پہلے پہنچے تھے تو مسلمانوں نے ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالا تھا. ٹھیک ہے، جہاں پر مویشیوں کے لیے پانی تھا، مسلمانوں کے لیے خود پینے کے لیے سب کچھ تھا. تو یہ تو مسلمانوں کے لیے وہاں پر فیسلٹیز اس جنگ میں میسر ہوئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد تو بات میں مختصر کرتا ہوں کہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا مشرک جو مرا اس کا نام ہے اسود بن عبد الاسد مخزومی. جی، یہ سب سے پہلے مشرک، سب سے پہلا مشرک ہے. کیونکہ کچھ پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کا سب سے پہلا مشرک کون تھا جو بدر جہنم ہوا؟ تو یہ تھا. ان کو کس نے قتل کیا؟ تو وہ حضرت حمزہ نے. ٹھیک ہے، حضرت حمزہ نے ان کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، مار دیا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت عبیدہ نے، ٹھیک ہے، انہوں نے عتبہ بن ربیعہ، ٹھیک ہے، کا جو دشمن، ان کو انہوں نے قتل کیا. پھر حضرت حمزہ نے شیبہ، ٹھیک ہے، جو ابو جہل کا جو بیٹا تھا، ٹھیک ہے، جن کی آلریڈی اسلام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، ان کا نکاح ہوا تھا، انہوں نے طلاق دیا تھا. ان کو حضرت حمزہ نے مارا. حضرت علی نے ولید کو مارا. ٹھیک ہے، بہرحال یہ جنگ اسی طرح چلتی رہی. ادھر تیمور خانی متوال نے نصرت کے لیے دعا مانگی. اچھا جی، آسمان سے نزول ملائکہ بھی یہیں پر ہوئے ہیں. اور اس جنگ میں جو شیطان بن کے آیا تھا، شیطان کسی کے روپ میں آیا تھا. کس کے روپ میں آیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ سراقہ بن مالک بن جشم، ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آئے تھے 100 اونٹ کی لالچ میں جب ہجرت کر رہے تھے. تو ان کی شکل میں شیطان آیا تھا اور یہ ابلیس بھی فرار ہوا. خلاصہ کلام کی اگر میں ایک ورڈ میں آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کروں تو وہ یہ کہ مشرکین کو کیا ہوئی اس جنگ میں؟ شکست فاش. ٹھیک ہے، ذلت کے ساتھ، جس غرور و تکبر کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے کہ ہم 3 دن پڑاؤ ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ ذلیل ہو کے جاتے ہیں. اور جس نے یہ سارا غرور کیا تھا وہ بھی قتل ہو جاتا ہے. جو سپاہ سالار صاحب ہے وہ ہے ابو جہل. ٹھیک ہے، ان کو کہ ابو جہل کو کس نے مارا؟ تو کہا جاتا ہے کہ انصاری 2 جوان، ایک کا نام ہے معاذ بن عمر، ٹھیک ہے، اور دوسرے کا نام ہے معاذ بن غفرا. ان
دونوں نے ابو جہل کو مارا اسی جنگ میں، ٹھیک ہے، یہ واصل جہنم ہوا. اور جب اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی لاش دکھائی ابو جہل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ امت کا فرعون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خود جغور کے ساتھ تکبر کے ساتھ آیا تھا، اس کا سالار میں بہت واصل جہنم ہوا. لیکن اس جنگ میں ایک عجیب سے آپ کو واقعات دیتے ہیں مسلمانوں کے، آپ جذبات دیکھیں. حضرت عمر کو دیکھیں آپ، یہ اپنے ماموں کو، ٹھیک ہے، ان کا ماموں ہے عاص بن ہشام. ٹھیک ہے، جب اسلام کی نوبت آتی ہے تو پھر کسی کو نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک ہے، ان کو چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جو اسلام کے مقدمے پر کھڑے ہوئے اور رسول کے خلاف جنگ کے لیے نکلے ہوں، تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. انہوں نے اپنے ماموں کو، ٹھیک ہے، یہ ماموں ہے آپ کے، ان کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کو دیکھیں، حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے، ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، اس جنگ میں ان کو مار دیتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو، باپ اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹا مشرک ہے، باپ مسلمان ہے، باپ خدا پرست ہے. یہ کیا ہے جی؟ کیا کہتے ہیں؟ بت پرست ہے. اس کے بعد دیکھیے حضرت بلال کو دیکھیں آپ. حضرت بلال کیا کہتے ہیں؟ یہ امیہ بن خلف، امیہ بن خلف ان کے کیا تھے؟ ان کے غلام تھے اصل میں. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے امیر کو بھی مار دیتے ہیں، پلس ان کے بیٹے کو بھی مار دیتے ہیں حضرت بلال. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح حضرت مجزر کو دیکھیں تو یہ ابو البختری. ٹھیک ہے، ابو البختری جو جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ سب مل کر پیغمبر پر حملہ کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کر کے جو قریشی دارالندوہ میں جو پلاننگ ہوئی تھی وہاں پر ان کو یہ قتل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک پوائنٹ میں یہاں پہ بات کروں، یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ ایک معجزہ جو ہوا تھا وہاں پر جنگ بدر میں، وہ یہ تھا کہ حضرت عکاشہ نام ہے. ٹھیک ہے، یہ عکاشہ نہیں بلکہ عکاشہ ہے، سوری، ان کی تلوار ٹوٹ گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے یہ کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، اب میں کیسے لڑوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لکڑی توڑ کر دی. ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے ہاتھ میں لیا اور ہلایا تو وہ ایک سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے، اور وہ اسی تلوار کے ساتھ لڑے ہوئی. یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ رسول ایک لکڑی ہے اور وہ خدا کے نام سے میں ہلایا تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ تلوار بن گئی. ٹھیک ہے، اور اس تلوار کا نام پوچھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جس صحابی کو عکاشہ کو جو تلوار دی تھی، اس تلوار کا کیا نام تھا؟ تو اس تلوار کا نام کیا تھا؟ اون آدمی کہتے ہیں مدد کو. ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ یہ ایک مددگار ثابت ہوئی اس وجہ سے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی کتنے ہم مسلمان شہید ہوئے اور کتنے وہ اصل جہنم ہوئے. دیکھیں جنگ بدر میں ٹوٹل 14 مسلمان کیا ہو جاتے ہیں؟ شہید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، شہداء کی تعداد 14 ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ ان شہداء میں سے آپ مہاجرین انصار کی بات کریں تو 6 مہاجرین ہیں، مہاجر، اور 8 کیا ہے؟ انصار ہے. تو یہ مسلمانوں کی تعداد ہے. اب آپ اس کے برعکس آپ مشرکین کے دیکھیں تو مشرکین 70 کے قریب کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ قتل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 70 یہ قیدی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے قیدی بنایا. اور یہ جو 70 قتل ہوئے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کنویں میں دفن کیا گیا. بعد میں اس کو بادشاہ کنویں اس کے نام سے مشہور ہے کہ پیغمبر کبھی وہاں سے گزر ہوتے تو ان مردوں سے خطاب کرتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پیغامات لے کر کون کون گئے. دیکھیے سب سے پہلے جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینے میں خوشخبری دینے کے لیے آیا، بھائی ہم جیت گئے، فتح ہوئی ہے، پیغام پہنچانے کے لیے 2 اشخاص کو آپ نے روانہ کیا. ٹھیک ہے، نبی کریم نے کہاں پر؟ مدینے میں خوشخبری لے کر. ایک ہے عبداللہ بن رواحہ، ان کو روانہ کیا، اور ساتھ میں ان کے ساتھ زید بن حارث کو، ان دونوں کو روانہ کیا. جبکہ مکہ میں جو پیغام لے گئے کہ بھئی ہم شکست سے دوچار ہو گئے ہیں، ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، وہ کون ہے؟ دیکھیے ان کا نام ہے جو سب سے پہلے مکہ میں شکست کا پیغام لے گیا، وہ ہے حسیمان بن عبداللہ خدائی. ٹھیک ہے، یہ پیغام لے کے مکہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس فتح کے بعد کہا جاتا ہے کہ پیغمبر ختم مرتبت نے اسی بدر کے مقام پر، ٹھیک ہے، 3 روز آپ نے کیا کیا؟ قیام کیا.
ٹھیک ہے 3 روز قیام کیا. پھر اس کے بعد وہاں سے آپ لشکر لے کے مدینے کی طرف آئے. ایک وہ واقعہ ہے کہ جب آپ واپس آ رہے تھے بدر سے مدینے کی طرف، تو اس وقت 2 قیدی، ٹھیک ہے، ایک قیدی کا نام ہے جی عقبہ بن ابی معیط. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے 2 یا تیسرے لیکچر میں ڈسکس کی تھی کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے رسول کا گلا گھونٹا. یہ وہ شخص تھا جو نبی پاک وسلم پر اجڑی پھینکا کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہ وہ بدبخت شخص تھا. یہ اور ایک اور شخص ہے، وہ ہے نضر بن حارث. ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں، اسی جنگ میں مشرکین کا جھنڈا اسی نے اٹھایا تھا، یہ علم بردار تھا. ٹھیک ہے، ان دو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا، ان دونوں کو قتل کر دو. تو ان دونوں کو کس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی نے واصل جہنم کیا، ان دونوں کو قتل کیا. ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں بعد میں اب 70 قیدی ہوئے، ان قیدیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو 70 قیدی بنے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، یعنی اصحاب سے مشورہ لیا. تو سب سے پہلے ابوبکر نے کہا کہ ان سے آپ فدیہ لیں. ٹھیک ہے، وہ ٹیکس ہوتی ہے، فدیہ لے، آزادی کا جو ٹیکس اسے فدیہ کہا جاتا ہے. فدیہ لے اور آپ کیا کریں؟ آزاد کریں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، آپ یہ کریں کہ فلان میرے قریبیوں کو میرے حوالے کرو، میں ان کو قتل کروں، ان کی گردن اڑا دوں گا. ٹھیک ہے، اسی طرح فلان حضرت علی کے ہزاروں کو علی کے حوالے کر دیں، وہ ان کی گردن اڑا دے گا. یا اسی طرح آپ حضرت حمزہ کے جو بھائی ہے ان کو ان کے حوالے کر دیں، وہ ان کی گردن اڑا دیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ابوبکر کے مشورے کو قبول کرتے ہیں، یعنی یہ مشورہ قابل عمل تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دے کے آزاد ہو سکتے ہیں. اب فدیہ کی جو تعداد تھی وہ 4000 درہم سے لے کر 1000 تک تھا، مطلب 1000 درہم تک، یعنی 1000 درہم سے 4000 درہم تک آپ دے سکتے ہیں، یعنی اپنی توانائی کے مطابق. ٹھیک ہے، جس کا اقتصاد مضبوط ہو وہ 4000 پورا دے، جس سے کم ہو تو 3000 نہ ہو اس سے کم ہوتے. اگر کسی کے پاس مطلب فدیہ دینے کے کوئی بھی پیسے نہیں ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جو قریش تھے، کیونکہ ایسے لوگ تھے ان کے پاس شعر و شاعری میں بہت آگے تھے علمی لحاظ سے، تو یہ تھوڑا تعلیم لکھنا پڑھنا جانتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس وہ 1000 سے 4000 تک، مطلب 1000 تک وہ ہدیہ نہیں دے سکتے ہیں، تو ہم نے فرمایا کہ وہ ایٹ لیسٹ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، یہی اس کا کیا ہوگا؟ فدیہ ہوگا، اور وہ آزاد ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی قیدیوں کے بارے میں. اب کچھ باتیں اس سے اور ہیں، کچھ اور پوائنٹ اس غزوہ کے بارے میں پورا ڈیٹیل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے سورہ انفال. ٹھیک ہے، اس غزوہ پر پوری سورہ نازل ہوئی ہے، سورہ انفال پورا آپ دیکھیں تو پورا کسی غزوہ بدر کے حوالے سے نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور غزوہ بدر کو قرآن نے کس لقب سے پکارا ہے؟ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے. وہ ہے جی فتح مبین. فتح مبین کے لقب سے، فتح مبین کے ٹائٹل سے مرتبہ اور مسلمانوں کو اس جنگ کی بشارت قرآن نے دی کہ آپ لوگ فتح ہو. یہ فتح کیا ہے؟ مبین ہے، یعنی واضح فتح ہے. اور اسی جنگ کے بعد سے ایک اور مال غنیمت کا جو حکم ہے تقسیم، وہ بھی اسی کے بعد ہوا، یعنی جو مال ہاتھ میں آیا وہ مال غنیمت ختم مرتبہ نے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا. ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا جی یہاں تک. اس کے بعد اسی حکم کی ہم 2 ہجری کی بات کر رہے ہیں، 2 ہجری کے جنگوں کی. تو 2 ہجری میں 2 اور اہم پوائنٹس ہیں جو اور سیپریٹلی میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں. 2 ہجری میں 2 اور اہم امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یاد رکھیں کہ اسی 2 ہجری کے رمضان میں، ٹھیک ہے، سب سے پہلا روزہ واجب ہوا. روزے کی فرضیت 2 ہجری کے رمضان مبارک سے ہوئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور چیز فرض وہ ہے کہ صدقہ فطر. ٹھیک ہے، صدقہ فطر بھی اسی 2 ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 ہجری میں ہی دین اسلام میں یعنی فتح کی سب سے پہلی عید 2 ہجری کو منائی گئی. جنگ بدر میں اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو. وہ مسلمان جو مکہ میں اتنے تنگس اور مجبور تھے، لاچار تھے، ان کے ہاتھ آج اتنے قوی ہو گئے کہ انہیں کو ہی شکست فوج سے دوچار کر دیا. تو سب سے پہلے دین اسلام میں جو جشن اور عید منائی گئی وہ بھی 2 ہجری میں ہے. اوکے جی،
یہ یہاں تک اب غزوہ بدر کمپلیٹ ہوا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد کے واقعات. غزوہ بدر کے بعد جو واقعات پیش ہوئے ہیں ان میں کچھ غزوات ہیں، کچھ سازشیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ون بائی ون پڑھیں گے. سب سے پہلے ہیں جو غزوہ پیش آیا غزوہ بدر کے بعد، فوری بعد، ٹھیک ہے، مطلب یہ میں بات کرنے سے پہلے غزوہ بنی سلیم، ٹھیک ہے، یہ کہاں پر ہوئی؟ غزوہ بنی سلیم یہ مقام قدر نامی جگہ پر یہ غزوہ ہوا. اور یہ کس تاریخ کو ہوئی، کب ہوئی؟ تو یہ شوال سیکنڈ یعنی دوسری ہجری کے شوال میں ہوئی. اور بدر سے واپسی کے صرف 7 دن بعد یہ جنگ ہوئی. کہاں پر ہوئی؟ تو یہ قدر کے مقام پر، ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ تھی، کیوں ہوئی ہے یہ جنگ؟ وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے قبیلہ غطفان، ٹھیک ہے. قبیلہ غطفان کی ایک شاخ ہے، وہ ہے یہ بنو سلیم، ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بھئی قبیلہ غطفان کی ایک شاخ بنو سلیم یہ مدینے پہ چڑھائی کے لیے، مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ فوج جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور واقعی یہ کر بھی رہے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بنایا 200 کے قریب، 200 سواروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا، ٹھیک ہے. اور اچانک سے جا کر ان کے اوپر کیا بول دیا؟ دعویٰ بول دیا، اپنے حملہ کیا ان کے اوپر، ٹھیک ہے. تو یہ سارے بھاگ نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان کے پاس جو مال ہوتا تھا 500 اونٹ یہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ایک غلام ہے، اس کو بھی یہ لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں، جو بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آزاد کر دیتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر دیتے ہیں اور یہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اس غلام کا نام ہے یسار، ٹھیک ہے. تو یہ یسار اور 500 اونٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کو لے کے آتے ہیں. بہرحال اس کا خمس نکالتے ہیں. خمس نکالنے کے بعد ہر ایک کے حصے میں 2 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیتے ہیں. تو یہ غزوہ تھا غزوہ بنی سلیم. کیوں پیش آئی، کب پیش آئی، وجہ ہم نے ڈسکس کر لی، ٹھیک ہے. بس اتنا کافی ہے اس کے بارے میں. اب ہم بات کرتے ہیں، اس میں ایک اور بات آ گیا تھا کہ غزوہ بدر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی گئی. کس طرح سے؟ اوکے، نبی کے قتل کی سازش کس نے کی؟ کہا جاتا ہے کہ ایک شخصیت ہے، اس کا نام ہے عمیر بن وہب، ٹھیک ہے. عمیر بن وہب، ٹھیک ہے. اس کا بیٹا، یہ خود مکہ میں ہے، ٹھیک ہے. اس کا بیٹا یہ مسلمانوں کے قید میں ہے. جنگ بدر میں اس کا بیٹا آیا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو نائب بنا کے بھیجا تھا. تو یہ مسلمانوں کی کیا ہے؟ قید میں ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ ایک شخص اس کو بھڑکاتا ہے، اس کا نام ہے صفوان، ٹھیک ہے. صفوان کو یہ کہتا ہے کہ صفوان تم نے فلان سے قرض لیا، فلان سے قرض لیا، فلان سے قرض لیا ہے، وہ سارا قرض میں چکا دوں گا، وہ میری ذمہ داری، یہ اس کو کہتا ہے، ٹھیک ہے. اور تمہارے جو بال بچے ہیں ان کا دیکھ بھال، ان کا اخراجات سب میں اٹھاؤں گا. تم جا کر کیا کہتے ہیں مدینے میں جا کر محمد کو قتل کرو، ٹھیک ہے. اور میرے بیٹے کو رہا کر کے تم لے آؤ، ٹھیک ہے. اور جب اس نے یہ مشورہ دیا تو صفوان تلوار لیتا ہے، ٹھیک ہے. تلوار لے کے مدینے میں آتا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال یہ اس کا لمبا واقعہ ہے. آخر اس کی ملاقات ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کے پاس کچھ دیر یہ زان و ادب کے طے کرتا ہے، اتنا متاثر ہوتا ہے کہ یہ قتل کرنے آیا ہے مکہ سے، ٹھیک ہے. ادھر آ کے کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک واقعہ یاد رکھیے کہ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی کہ جو تلوار لے کے مکہ سے مدینے میں نبی کریم کو قتل کرنے آیا لیکن وہ مسلمان ہو کے چلا گیا. وہ کون سے تھی؟ وہ صفوان تھے. یہ یاد رکھیے. اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد کے واقعات میں سے ایک واقعہ غزوہ بنی قینقاع. کل ہی ہم نے جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا، لیکچر نمبر 1 میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ مدینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قوموں سے سروکار تھا. ایک مشرکین
मदीना, दूसरे खुद आपके मुसलमान अंसार मुहाजिरीन, और तीसरे यहूद। और यहूद के अगर मैंने कल बताया था कि इनके 3 कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। तो बराबर हम एक एक के इंशाअल्लाह यहूदियों के बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे। आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कहा जाता है कि ये ग़ज़वा बनु कैनुका हुआ क्यों, वजह क्या थी? तो इनकी इसके 2 वजूहात हैं, ठीक है। पहली वजह ये है कि अनपातन रात से हमारा मार्कर में भी दम तोड़ दिया है, खुदा करें कि दूसरा मार्कर लूं खरीद के। अच्छा जी, पहली वजह ये है कि एक शख्स है यहूदियों का, उसका नाम है शाश। अब हाँ, उसका नाम है शाश बिन कैस, ठीक है। ये होता ये है कि एक दिन ये ओस और खजरज, ठीक है, ओस प्लस खजरज, इनके कुछ लोग कहीं पे बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये उन लोग का बटेदार आता है और इन दोनों को क्या करता है, जंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बात डिस्कस की थी लेसन 8 में, कि इन दोनों के दरमियान 120 साल जंग लड़ी है। उस जंग का नाम है जंग बुआस, ठीक है। तो इसी जंग की वजह से तो यहूद छाए हुए थे मदीने में। तो ये इधर आता है, जब ये लोग कहीं पे किसी कुएं के किनारे पे, चश्मे के किनारे पे लोग बैठे हुए होते हैं, तो ये आता है, आकर इनको भड़काता है। किस तरह से? वो कहता है कि वो जंग बुआस के जो जितने भी दास्तान थे वो याद दिलाता है, तुमने इनके उसको मारा था। फिर इनको कहता है कि तुम लोगों ने इनके उसको मारा था, फलानी को मारा था, तुमने उनकी फलान औरत को मारा था, तुम लोग ये किया था, वो किया था। तो ये दोनों आपस में उठ खड़े होते हैं, हाँ ये तुम्हारे वाकई दुश्मन थे, तुमने हमारे फलान को मारा है, ये करो, तुमने हमारे फलान को मारा है। ये दोनों जिनको रसूल ने भाई भाई बनाया था, इस बदबख्त की वजह से 10 पे गिरफ्तार हो जाते हैं। अनकरीब था कि बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है, खतरा हारत शुरू हो जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर होती है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूदियों से जो अहद लिया था वो यही था, जो दफात थे उनमें से यही था कि कोई भी किसी को लड़ाएगा नहीं, किसी के साथ फितना नहीं फैलाएगा यहाँ पर। तो ये तो फितना पैदा हो गया यहाँ पर, बहुत बड़ी जंग, इनके पुराने वाकया को हवा देकर इन्होंने तो बहुत उकसाया, बहुत बड़ा फितना पैदा किया। तो ये एक वजह थी कि नबी ने ये इस कबीले से था तो इससे इंतकाम लेना था। तो ग़ज़वा बनु कैनुका की एक वजह यही बनी, ठीक है। दूसरी वजह क्या थी? तो दूसरी वजह ये थी कि दूसरी वजह ये है, बात करूं तो एक औरत की वजह से, ठीक है। औरत लिखा है, औरत, ठीक है। अच्छा जी, ये औरत किसकी है जी? ये औरत कबीले क्या कहते हैं, खिजरज की एक औरत है। ये बनु कैनुका के बाजार गई तो यहूदियों ने इस औरत को क्या किया, बेहिजाब करने की कोशिश की। ये अपने बोते को अच्छी तरह थाम लेती है कि अरब में देखिए उस वक्त भी हिजाब का कल्चर था, ठीक है। तो ये अपना हिजाब संभालती है, लेकिन फिर भी इन यहूदियों ने तंग करके बिलाखिर इसको बेहिजाब किया, इसका हिजाब उतार दिया, ठीक है, उतार दिया। और ये औरत गई थी किसी सुनार के पास, ठीक है, ठीक है। तो जब इसको बेपर्दा किया गया तो वहां पर एक मुसलमान है, वो देखता है कि यहूदी सब इस मुसलमान इस औरत की बेहरमती कर रहे हैं। तो जिसने इस औरत को बेहिजाब किया था, ये मुसलमान जाता है और उसको क्या कर देता है, कत्ल कर देता है। उसके बरअक्स रिएक्शन में यहूदियों ने उस मुसलमान को भी क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। जब इसको कत्ल कर दिया तो इस मुसलमान के अयाल आते ही फरियाद बुलंद करते हैं कि मदीना वालों कि तुम लोग कहाँ पर हो, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, कहाँ गया वो मुआहिदा जिसमें एक दूसरे पर जुल्म नहीं किया जाएगा, कोई कत्ल वगैरह नहीं किया जाएगा। तो जब इन्होंने ये 2 बहुत बड़ी खयानतें इन्होंने की, इट मीन्स वो जो मुआहिदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्स्ट हिजरी में मुसलमान और यहूदियों के दरमियान जो तकरीबन 15 दफात थे, उनको तो इन्होंने पांव तले रोन दिया, ठीक है, इनके खिलाफ उन्होंने वो रूल को उन्होंने तोड़ दिया। तो ये तो वजूहात बनी ग़ज़वा बनु कैनुका की, ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आपने हजरत क्योंकि अब आप ग़ज़वा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे के जब निकलते हैं तो मदीना में किसी को इनको नायब बनाते हैं। तो हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंदिर इनको मदीने का नायब बनाया, ठीक है।
اور اپنے ساتھ حضرت حمزہ کو علمبردار بنایا، ٹھیک ہے، اور آپ نے کچھ اصحاب کو اپنے ساتھ لے کر ان کے قلعے کا اس کا کیا محاصرہ کیا. اور یہ کچھ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے دن محاصرہ کیا؟ 15 روز، 15 دن بنو قینقاع کے قلعے کا کیا محاصرہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سوری یہ بھی بات یاد رکھی کہ بنو قینقاع کا جو واقعہ ہے، غزوہ بنو قینقاع، یہ کب پیش آیا، جس میں مجھے سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا. یہ جو ہوا ہے، یہ واقعہ ہے وہ فرائیڈے کو، یعنی جمعہ 15 شوال 2 ہجری، ٹھیک ہے، 2 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو 15 دن آپ نے ان کو کیا محاصرہ کیا. بالآخر ان کے اندر جرأت تو کہاں تھی کہ لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان کو حکم دیا. بالآخر یہ باہر بہت سارے آپشن دیتے ہیں، بالآخر یہ لوگ خود کیا مطلب تسلیم ہو جاتے ہیں. تو جب یہ خود تسلیم ہو جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ہم نے غلطی کی، کنفیس کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سب کے ہاتھ کیا کر دو، باندھ دو، ٹھیک ہے. ان کو باندھ دیا جائے، ٹھیک ہے، باندھ کر کیا کر دیا جائے، ان سب کا کیا کر دیا جائے جی، گلا کاٹا جائے. لیکن یہاں پر کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ میں آیا تو 3 قوموں سے وابستہ پڑنا تھا. جو سیکنڈ کیٹیگری تھی وہ منافقین کی تھی، مشرکین کی تھی. ان میں نے کہا تھا کہ ایک شخصیت کے نام آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ تھے جی عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے. اس کا لقب بھی ہے، اس کا لقب ہے رئیس المنافقین، ٹھیک ہے، رئیس المنافقین. تو یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اوس و خزرج کی جنگ میں، جنگ بؤاس میں، یہ قریب تھا کہ یہ بادشاہ بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی وجہ سے مدینہ میں اس کی وہ بادشاہ ٹھپ ہو گئی تھی. تو یہ بالآخر لاچار ہوئی، کیونکہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، خود یہودی بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، تو اس وجہ سے بظاہر یہ مسلمان ہوا تھا. تو جب نبی پاک نے حکم دیا کہ ان سب کے ہاتھ باندھ دیا جائے، بنو قینقاع کے جتنے بھی یہودی ہیں، تو یہ آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ بنو قینقاع ان کے کیا تھے، حلیف تھے، ٹھیک ہے. یہ عبداللہ بن ابی کے مطلب کیا کہتے ہیں یہ اوس کے. تو یہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، گلا پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ آپ اس طرح کا حکم نہ دیں ان کو، یہ ہمارے حلیف ہے. ہر حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی وجہ سے ان کو کیا دی، رعایت دی. ان کو قتل نہیں کیا، ہاتھ نہیں باندھے. ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری جان بخش دیتا ہوں، لیکن تم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہی حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ مدینہ چھوڑ کے یہاں سے نکل جاؤ. جتنا سامان تم لوگ لاد سکتے ہو اپنے گھوڑوں اونٹوں پر لادو اور یہاں سے نکلو. چنانچہ یہ سب کیا کرتے ہیں جی، یہ سب مکہ کیا مدینہ چھوڑتے ہیں اور یہ سب شام چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کا سامنے جو سامان بلکہ اکثر سامان نے ان کا ضبط کر لیا تھا. تو جو اموال تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط کے بعد ان کا خون نکال کر مسلمانوں نے تقسیم کیا. خلاصہ کلام کی غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلا جو یہودی قبیلہ تھا جن کو مدینے سے بدر کیا گیا وہ بنو قینقاع تھا، ٹھیک ہے. اور وجوہات کیا تھے، 2 بڑی وجوہات جو میں نے بیان کیے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیونکہ ہم غزوہ بدر کے بعد کے واقعات پڑھیں گے، تو ایک اور واقعہ ہے، وہ ہے جی غزوہ سویق. سویق کسے کہتے ہیں؟ سویق آپ لوگوں کو اگر پتہ ہے تو سویق عربی میں اس کو کہتے ہیں، ستو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آٹے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہوا یوں کہ غزوہ سویق کیوں پیش آیا ہے، تو یہ جو ابو سفیان تھے خود جنگ بدر میں نہیں آئے تھے نا، تو یہ جو کیا کہتے ہیں وہ جو غزوہ ذو العشیرہ تھا یا ذو العشیرہ، اس میں یہ بچ کر یہ تو مکہ جاتا ہے، اس کی بات بھی سنی جاتی ہے. ابو جہل لشکر لے کے جنگ بدر کے لیے آتا ہے. بہرحال یہ جو مشرکین ہیں یہ ذلیل وخوار ہو کے شکست کے ساتھ جاتے ہیں. تو اس کے بعد ابو سفیان اس نے نظر مانی، یعنی غزوہ بدر کی شکست کے بعد اس نے نظر یہ مانی کہ چاہے میرے اوپر جنابت بھی واجب ہو، میں اس وقت تک اپنے بالوں کو پانی سے نہ چھوؤں گا جب تک کہ میں محمد سے لڑائی نہ کروں. وہ تو جنابت ہی واجب ہو تو میں اپنے بالوں کو گیلا نہیں کروں گا، یہ اس کا عہد تھا، ٹھیک ہے. تو بالآخر یہ ابو سفیان کہا جاتا ہے کہ 200
سواروں کو لیتا ہے، ٹھیک ہے، 200 سواروں کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ وادی قنات، ٹھیک ہے، وادی قنات کے سرے پر واقع نیب نامی ایک پہاڑی، ٹھیک ہے، ایک پہاڑی ہے جن کا نام ہے نیب، تو اس کے دامن میں آ کر یہ کیا ہو جاتا ہے، خیمہ زن ہو جاتا ہے. یہ مدینے کے قریب ہے، آس پاس مدینے کے بارڈرز، یعنی کیا آپ بارڈرز کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آ کے خیمہ زن ہوتا ہے اس پہاڑی پر آ کر، لیکن اس کو جرات نہیں ہوتی کہ وہ مدینے میں انٹر ہو جائیں. تو یہ سب سے پہلے کس کے پاس جاتا ہے، میرے خیال میں بنو نذیر کے جو سردار ہیں، یہودی قبیلہ جو نذیر ہے، ان کا جو سردار ہے اس کا نام ہے خویی ابن اخطب، اگر میں اشتباہ نہ کہوں تو سردار تو ابن اخطب ہے، لیکن وہ بنو نذیر کا یا بنو قریظہ کا اس میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے. تو یہ سب سے پہلے خویی ابن اخطب کے پاس جاتا ہے، تو اسے کہتا ہے کہ تم ہمیں اجازت دو، ہمیں مدینے میں انٹر ہونے دو، ہم نے تم لوگوں کو کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف محمد پر حملہ کرنا، ان کو نقصان پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ ابن اخطب ڈر گیا، ہاں جی کنفرم ہے، یہ کیا کہتے ہیں قبیلہ، کیا کہتے ہیں بنو قریظہ، بلکہ بنو قریظہ کا کیا تھا، یہ سردار تھا. تو یہ ڈر جاتا ہے، ڈر کر کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں ایسا کام نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ کیا کہ منع کر دیتا ہے، ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ کہاں پہ جاتا ہے، ابو سفیان، کیونکہ بنو قریظہ نکل گئے تھے نا، تو یہ دو ہی رہ گئے تھے قبیلے، بنو قریظہ اور دوسرا بنو نذیر تھے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ڈر کا جگہ نہیں دیتا ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا. تو ابو سفیان کس کے پاس جاتا ہے، بنو قریظہ کے بنو نذیر کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے. بنو نذیر کے پاس جاتے ہیں تو ان کا جو سردار ہے اس کا نام ہے سلام بن مشکم، ٹھیک ہے. تو اس کے پاس جاتا ہے تو یہ تو بڑا خوش ہو کے اس کی ابو سفیان کی بہت بڑی خاطرداری کرتا ہے، اس کو کھانا پورا کھلا کر اس کو اجازت دیتا ہے کہ ہاں تم لوگ انٹر ہو سکتے ہو. تو اس کی وجہ سے سلام بن مشکم بنو نذیر کا جو سردار ہے، اس کی وجہ سے ابو سفیان کو جرأت ہوئی، وہ مدینے میں کیا ہو جاتا ہے، انٹر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. مدینے میں داخل ہوتا ہے اور مدینے کے اطراف، ٹھیک ہے، ایک مقام ہے جس کا نام ہے عریض، ٹھیک ہے. عریض نامی مقام پر یہ کیا کرتا ہے، حملہ کر دیتا ہے. حملہ کر کے ایک انصاری، ٹھیک ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے کیا کہتے ہیں ایک اور حلیف ہے اس کا، اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر جو جتنے بھی کھجور کے درخت تھے ان سب کو اس ابو سفیان نے اپنے لشکر کے ذریعے سے ان سب کو، تمام درختوں کو کاٹا، ٹھیک ہے. پھر آگ جلا دی، ٹھیک ہے، جلا کر پھر یہ تیزی کے ساتھ مکہ روانہ ہوا، کیونکہ ابو سفیان مسلمانوں کے مد مقابلہ میں تو اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ چاہتا تھا کہ محمد کو اذیت دیں، ایک نقصان پہنچے مسلمانوں کو. تو یہ دل دبا کے بھاگ جاتا ہے، یہ کام کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، یہ دو کام کرنے کے بعد. تو ادھر پیغمبر خاتون کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری کیا کیا، اس کا ابو سفیان کا کیا تعاقب کیا، یعنی اس کے پیچھے افراد بھی جو خود بھی نکلے. تو جب تعاقب کیا تو پیغمبر جب پہنچے تو تب تک تو یہ بھاگ نکلا تھا. تو اس نے کیا کیا، وہ تیز بھاگنے کے لیے اپنے گھوڑے یا اونٹ وغیرہ سے ستو وغیرہ جو ان کے پاس تھے یا جتنے بھی توشے تھے، ٹھیک ہے، کھجور وغیرہ یا جو بھی تھے، تمام سامان کو انہوں نے کیا کر دیا، پھینک دیا، ٹھیک ہے. پھینک کر بھاگ گئے تاکہ گھوڑا مطلب وزن ہلکا ہو تو تیز رفتار کے ساتھ بھاگے. تو اسی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ سوی، کیونکہ جو ابو سفیان کا لشکر تھا انہوں نے کافی تعداد میں ستو وغیرہ پھینک دیا تھا تاکہ اپنے گھوڑے کا وزن ہلکا کریں اور بھاگنے میں ان کے لیے معاون ثابت ہو. تو اسی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ سوی. بہرحال مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے یہ سارا سامان، یہ لوگ چھوڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو مسلمان ان کو لے کر مدینے میں آ جاتے ہیں. اس وقت میں نے یہ بات نہیں کہ یہ کب پیش آئی، یہ جو غزوہ سوی ہے یہ جنگ بدر کے 2 ماہ بعد کہا جاتا ہے کہ ذی الحجہ، ٹھیک ہے، ذی الحجہ میں 2 ماہ بعد ذی الحجہ میں 2 ہجری میں ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ واقعہ یہیں پر کلوزڈ ہوتا ہے. ایک اور غزوہ بدر کے بعد کے واقعات اور مہمات میں سے ایک اور واقعہ ہے غزوہ ذی امر، ٹھیک ہے، غزوہ ذی امر، اوکے. غزوہ ذی امر یہ کب پیش آیا ہے، یہ
اب 2 ہجری ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب 3 ہجری کی بات ہو گئی یہاں سے آگے. یہ محرم 3 ہجری کو 3 ہجری کو پیش آیا ہے یہ واقعہ. ٹھیک ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ 2 کیا کہتے ہیں قبیلے، بنو ثعلبہ پلس بنو محارب. ٹھیک ہے، پیغمبر کو خبر ملی کہ بھائی یہ 2 قبیلے جمع ہو رہے ہیں، لشکر جمع کر رہے ہیں، تاکہ آ کر مدینے پہ کیا کریں؟ حملہ کریں. مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جی، اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 افراد کا ایک لشکر بنایا. ٹھیک ہے، اب نبی پاک خود نکلے ہیں تو مدینے میں کسی کو نائب ضرور بناتے ہیں کیونکہ یہ غزوہ ہے. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حضرت عثمان کو اپنا کیا بنایا؟ نائب بنایا، اور ان پر حملہ کرنے کے لیے آپ نکلے ان 400 کو لے کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ان دونوں کو خبر ہوتی ہے کہ نبی پاک اتنے بڑے لشکر کو لے کے آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھاگ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں نکل رہے تھے، یعنی ان کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں بنو ثعلبہ کے ایک شخص ہے، اس کا نام ہے جبار. ٹھیک ہے، جبار نامی ایک شخص ہے، اس کو یہ مسلمان کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو گرفتار، یعنی مسلمانوں نے ان کو گرفتار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا. تو اس کے بعد آپ نے ان سے ان کو سزا کی پیشکش کی، یا تم ہمیں رہنمائی کر کے بتاؤ ان دونوں کا ٹھکانہ کہاں ہے، یا تمہیں سزا. تو یہ ایگری ہو گیا کہ میں اب ان کو ان کا ٹھکانہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کہاں پر ہے، کہاں چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈائریکٹلی مسلمانوں کے لشکر کو لے جاتا ہے. یہ جبار ہم کی ان کے قبلے سے، تو مسلمانوں کو لے کے جاتا ہے اسی جگہ پر. جب اس مقام پر پہنچے تو کیونکہ یہ جس جگہ پر تھے وہاں پر پیش میں بہت سارے پہاڑیاں تھی، تو یہ پیغمبر کی خبر تو خالد مل گئی تھی کہ پیغمبر 400 افراد کو لے کے آ رہے ہیں. تو یہ انہیں پہاڑیوں کے درمیان یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ بکھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اپنی مرتبہ آئے تھے اور آ کر اسی پہاڑوں کے درمیان ایک چشمہ ہے، اسی چشمے کا نام ذی امر ہے. وہاں پر آپ اپنی مرتبہ میں پڑاؤ ڈالا، اور یہاں پر آپ 1 ماہ، ٹھیک ہے، پورا 1 مہینہ آپ نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نہ کوئی جنگ ہوئی، کچھ نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو سارے بھاگ نکلے. تو اس کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس مدینہ آتے ہیں. تو غزوہ ذی امر اسی لیے نام دیا گیا. ذی امر اس چشمے کا نام تھا جہاں پر نبی ختم مرتبہ نے پڑاؤ ڈالا. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد اسی جنگ سے واپسی پر، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ یہودی سردانہ کعب بن اشرف، ٹھیک ہے، یہودی ہے کعب بن اشرف، ٹھیک ہے، ان کو ایک آپ کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت محمد بن مسلمہ، یہ کیا کر دیتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں. تو یہ قتل کر کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ افلحت الوجوہ، ٹھیک ہے، یعنی کامیاب چہرہ. تو یہ ان کا قتل بھی یعنی اسی کیا کہتے ہیں غزوہ ذی امر کے واپسی پہ ہوا. اس کے بعد ایک اور زبیر کے واقعات میں سے ایک اور واقعہ بہت ہی شارٹ میں مینشن کرتا ہوں، وہ ہے غزوہ بحران. ٹھیک ہے، یہ کب پیش آیا جی؟ یہ ربیع الاول، اوکے جی، ربیع الاول کے بھی پیش آیا ہے، اور یہ بھی 3 ہجری کا ہی واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کسی قبیلے کے خلاف ہی تھی کہ خبر ملی کہ یہ مدینے پہ چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کا لشکر بنایا، اور یہ بحران نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر پہنچے. 2 مہینے اس جگہ پر قیام کیا، بالآخر کوئی جنگ لڑائی نہیں ہوتی ہے. پھر ختم مرتبہ پر واپس مدینے تشریف لاتے ہیں. اس کے بعد اب بات کرتے ہیں لاسٹ زبائر کے واقعات میں سے. جو لاسٹ وہ ہے سریہ زید بن حارثہ. ٹھیک ہے، یہ کب پیش آیا ہے؟ یہ پیش آیا ہے جماع بالآخر کے بغیر، جماع بالآخر، ظاہر بات 3 ہجری کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ پیش کیوں آیا؟ کہا جاتا ہے کہ صفوان بن امیہ
ٹھیک ہے. یہ شخص ہے، اس نے فرات بن حیات، اس کے ساتھ قریش کا ایک کاروان، یعنی یہ صفوان بن امیہ پلس فرات بن حیات، یہ دونوں قریش کا ایک بہت بڑا کاروان لے کر، جس میں بہت سارا سامان بھی ہے، تو یہ لے کر کہاں جاتے ہیں؟ شام کی طرف یہ لوگ نکل رہے ہوتے ہیں. تو جانا انہوں نے شام تھا، لیکن تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ شام کا راستہ بھی مدینہ سے ہی گزر جاتا تھا، تو یہ عراق کے راستے سے نکلا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ قریش سال میں 2 تجارت کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک جاڑے کے موسم میں، ٹھیک ہے، جاڑے میں یہ لوگ حبشہ جاتے تھے. ٹھیک ہے. ایک گرمی کے موسم میں یہ کہاں جاتے تھے؟ شام جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ اتنا بڑا لشکر لے کے، یعنی اتنا ساز و سامان لے کے، قریش کا بہت بڑا لشکر لے کے یہ شام جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 افراد کا کیا بنایا؟ لشکر بنایا. ٹھیک ہے. اور اس کے سالار بنایا جی زید بن حارثہ، کی سریہ ہے، تو پیغمبر نے شرکت نہیں کی. ٹھیک ہے. تو پیغمبر خاتم مرتبت نے ان کے ساتھ 100 افراد کا لشکر بنایا اور روانہ کیا ان کے تعاقب کے لیے. ٹھیک ہے. یہ لشکر جو شام جا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ لشکر جا کر ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے کردہ. ٹھیک ہے. کردہ یا کردہ ہی صحیح ہے. تو اس چشمے پر یہ لوگ پہنچتے ہیں، تو یہاں پر حضرت زید اور اس لشکر نے مسلمانوں کا اس لشکر کو، یعنی جو کیا کہتے ہیں قریش کا لشکر ہے، اس کو اس چشمے پر، کردہ نامی اس چشمے پر ان کو گھیر لیا. گھیر لینے کے بعد ان کا سارا ساز و سامان ان سے کھینچ لیا. ٹھیک ہے. پھر آخر جو قریشی لشکر تھا وہ تو باغ نکلا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مسلمان تمام مال لے کے مدینہ آتے ہیں، بعد میں خاتم مرتبہ اس کا خوب ملا کے تقسیم کر دیتے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو فرات بن حیات تھا، اس کو قید کر کے لے کے آتے ہیں اور یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، اتنی ہی تھی جو کہ ہم نے ڈسکس کر لی. اب یہ تو یہاں پر ختم ہو گیا. اب اس کے بعد میرے خیال میں اسٹاپ کرتا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم نے ڈائریکٹلی غزوہ احد ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جو کہ بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کل ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو نمبر 10 میں ہم ڈسکس کریں گے. غزوہ احد ایک امپورٹنٹ اور بہت بڑی جنگ ہے دین اسلام میں. ٹھیک ہے. مسلمانوں اور مسلمین کے درمیان، اور اس سے مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، اور اس کے وجوہات، اسباب کافی ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. بہت اہم پوائنٹس اس کے اندر ہیں. تو یہاں تک ہم نے کلیئر کر لیا غزوہ بدر اور اس کے بعد جو مہمات ہوئی ہے. چلیں جی، امید ہے آپ سب کو یہ آسان لگے گا، انشاءاللہ کچھ بہتری بھی ہوگی. تو آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور اس کو لیکچر کو سنیے گا بھی، دیکھیے گا بھی، اور دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.